السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول قراقرم کا تاج محل بائی نمرہ احمد کی یہ 5th ایپیسوڈ ہے۔ 9ویں چوٹی، پیر 15 اگست 2005۔ وہ دونوں لاؤنج میں آمنے سامنے بیٹھے تھے۔ سیف کچھ دیر خاموش رہا، پھر بغیر کسی تمہید کے کہنے لگا، پری میں جانتا ہوں تمہیں یہ سن کر دکھ ہوگا، مگر میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں اپنے دوست کی بہن کو پسند کرتا ہوں اور یہ منگنی میں نے اپنی ماں کی خواہش پر کی تھی۔ اب بہت ہو چکا، میں یہ منگنی توڑنا چاہتا ہوں۔ تم بتاؤ، تم کیا کہتی ہو؟ اور وہ کیا کہتی، اس کی تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ بتاؤ پری، میں ماموں سے بات کروں؟ وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ پریشے کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ سیف تم پلیز یہ منگنی توڑ دو، تمہارا مجھ پہ بہت بڑا احسان ہوگا، وہ کہنا چاہتی تھی، مگر جانے کیوں حلق سے آواز نہیں نکل رہی تھی۔ اٹھ بھی جائیں پری آپا، کب تک سوتی رہیں گی؟ کسی نے اسے جھنجھوڑا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی اور ارد گرد دیکھا۔ اس کا لاؤنج اور سیف سب کچھ ہوا میں تحلیل ہو گیا تھا۔ وہ ان سے ہزاروں میل دور راکا پوشی کے برفیلے میدان میں نصب ایک خیمے کے اندر لیٹی تھی۔ خدایا، اس نے اپنی کنپٹی سہلائی۔ خواہشات اب خواب بن کر ستانے لگی تھیں۔ پھر وہ خاموشی سے تیار ہونے لگی۔ تیار ہو کر اس نے ناشتہ کیا اور پھر آخر میں اپنے بوٹس کے نیچے کریمپونس چڑھائے اور گلیشیئر گوگلز لگا لیے۔ ارسا قریب بھی بیٹھی کاغذوں کا پلندہ اپنے رکسیک میں ٹھونسنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ میرے پیک میں رسی ہے، اس لیے یہ پورے نہیں آ رہے، آپ یہ اپنے والی میں ڈال لیں۔ اس نے ارسا کے ہاتھ سے کاغذ لے لیے۔ سامان سمیٹ کر کھڑی ہوئی تو گوز سے ٹرانسیور کی 2 بیٹریاں گریں۔ وہ انہیں مٹھی میں دبوچے باہر نکل آئی۔ آسمان ابھی تک سیاہ تھا، رات تمام نہیں ہوئی تھی۔ پچھلی پوری شام سونے کے باعث وہ خاصی تازہ دم تھی۔ آسمان بھی صاف اور تارے دور دور تک جگمگا رہے تھے۔ آج بھی یقیناً ایک صاف دن ہونا تھا۔ خیمے کے باہر برف پر افق اور فرید تیار کھڑے تھے۔ افق جھک کر جوتوں کے تسمے بند کر رہا تھا۔ وہ اس کے عقب میں آئی اور اس کی پشت پر بندھے رکسیک کے خانے میں دونوں بیٹریاں ڈال کر زپ بند کر دی۔ صرف بیٹری رکھنے کو اس میں دوبارہ اپنا بیگ کھولنے کی ہمت نہیں تھی۔ صاحب ایک بات کہوں؟ سر پہ ٹوپی درست کرتے ہوئے فرید نے افق کو مخاطب کیا۔ صاحب میری بات مانو تو آگے نہ جاؤ، یہ شمال مغرب ریج آج تک کوئی سر نہیں کر سکا۔ وہ فکر سلان کر لے گا، تم فکر مت کرو۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ پریشے نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ حد سے زیادہ خود اعتماد اور ہٹ دھرم تھا۔ صاحب موسم خراب ہو جائے گا، آسمان تو صاف ہے۔ صاحب وہ شمال میں ستاروں کا جھنڈ دیکھ رہے ہو؟ یہ ستارے میں نے کبھی اس مہینے میں دومانی کے آسمان پر نہیں دیکھے۔ یہ اچھی پیشن گوئی نہیں کرتے۔ آپ دومانوں کو ہم ہنزو کثر سے زیادہ نہیں جانتے۔ ہمارے پاس اتنا فیول اور گیئر نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کر انتظار کرتے رہیں۔ پینٹ جھاڑتے ہوئے وہ سیدھا ہو گیا۔ فرید بھی چپ ہو گیا۔ وہ اسی طرح خاموشی سے سر جھکائے کھڑی تھی۔ اچانک اس کے سر کے پیچھے کوئی نوکدار چیز زور سے لگی۔ وہ گھبرا کر پلٹی۔ 3 پہاڑی کووں نے اس پر حملہ کر دیا تھا۔ اس نے زور سے سر پہ ہاتھ مارا اور وہ اڑ گئی۔ اس نے ان کو دیکھتے ہی سر کا پچھلا حصہ سہلایا جہاں انہوں نے چونچیں ماری تھیں۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ افق قدر فکر مندی سے ان کے قریب آیا۔ وہ اسی طرح عجیب نگاہوں سے دور سیاہ آسمان پہ اڑتے کووں کو دیکھتی رہی۔ فریشے کیا ہوا؟ اس نے دوبارہ پوچھا۔ اس نے چونک کر سر جھٹکا۔ کچھ نہیں، یوں ہی کچھ یاد آ گیا تھا۔ اس نے دوبارہ سر جھٹکا اور بھلانے کی کوشش کی جو یاد آیا تھا۔ 6 سال پہلے جس دن اس کی ماما کی وفات ہوئی تھی، اس روز بھی صبح جاگنگ کے دوران اس پر یوں ہی کووں نے حملہ کر دیا تھا۔ وہ بھی ایسی پہاڑی کوے تھے۔ پتہ نہیں کیوں اس کو عجیب سی گھبراہٹ ہونے لگی۔ ارسا کان پر فون لگائے بولتی ہوئی خیمے سے باہر آئی تھی۔ جی بالکل، میں کیمپ 3 پہنچ کر بابا سے بات کر لوں گی۔ جی شیور، اوکے ٹیک کیئر، لو یو مام، بائے۔ اس نے سیٹلائٹ فون بند کر کے پری کو تھمایا اور خود سر پہ ہیلمٹ جوڑنے لگی۔ اس وقت پریشے کا دل چاہا کہ وہ بھی پاپا سے بات کر لے، مگر اس کے پاس ان کا کوئی نمبر نہیں تھا۔ اس نے خاموشی سے فون بیگ میں رکھ دیا۔ ہمیں جلد سے جلد کیمپ 3 پہنچنا ہے۔ آج رسیاں آپس میں نہیں باندھیں گی کیونکہ ایسے ہماری رفتار سست ہو جائے گی۔ چلو نا پری، تم کیا سوچ رہی ہو؟ اسے کلائمبنگ ہیلمٹس ہاتھ میں پکڑے گمسم کھڑے دے کر وہ جاتے جاتے پلٹا۔ اس نے قدرے سوچتی متذبذب نگاہوں سے اسے دیکھا۔ افق، فرید ٹھیک کہہ رہا ہے، آسمان پر ستاروں کا جھنڈ اور یہ کووں کا حملہ، یہ بری علامتیں ہیں۔ کیا ہیری پوٹر بہت پڑھنے لگی ہو؟ وہ مسکرایا۔ افق، میں سیریس ہوں، یہ انکلائمڈ رج ہے، موسم کو دیکھو، چند گھنٹوں تک برف باری شروع ہو گئی تو۔ میں انقرہ سے ہنزا اس لیے نہیں آیا تھا کہ برف باری سے ڈر کر بیس کیمپ میں چھپ جاؤں۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر لگ رہا ہے، میری چھٹی حصہ ہے یا کچھ اور۔ میرا خیال ہے ہمیں آج سفر نہیں کرنا چاہیے۔
آج کے دن کا آغاز ہی بدشگونی سے ہوا ہے۔ جانے کیوں اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ وہ چند لمحے بے حد سنجیدگی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا، پھر بولا، بدھ مت کے بھکشو نیپال آنے والے سیاحوں کے متعلق کہا کرتے تھے، صاحبوں کو جانے دو جہاں ان کا دل کرے، مگر چوٹیاں نہیں کہ وہ بدھا کا مسکن ہوتی ہیں۔ بدھا کے پیروکار ایوریسٹ کو چومولنگما یعنی مدر گاڈس آف دا ورلڈ اور ساگر ماتا کہا کرتے تھے، اور آج بھی یہی کہتے ہیں۔ 6 نسلوں پہلے کے شرپا ساگر ماتا کی چوٹی پر قدم رکھنا گناہ سمجھتے تھے۔ ان کے خیالات تب بدلے جب تینسنگ نے سر ایڈمنڈ ہیلری کے ساتھ ایوریسٹ سر کیا۔ یقین کرو اس وقت اتنی توہم پرست باتیں کرتی تو مجھے کسی بدھ مت کی کسی مٹھ میں رہنے والی راہبہ لگ رہی ہو۔ اس کا انداز اتنا قطعی اور منطقی تھا کہ وہ کچھ کہہ ہی نہ سکی، حالانکہ کہنا چاہتی تھی کہ مجھے توہم پرست کہو یا جو بھی، میں اور آگے نہیں جانا چاہتی۔ پریاپی، آج ہم یہ رت سر کر لیں تو ہمارا نام گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا۔ ان دونوں نے کسی بات کی گنجائش نہیں چھوڑی تھی۔ اب اگر وہ ان کے ساتھ نہ چلتی تو وہ اسے اس کی بزدلی شمار کرتے۔ وہ کسی ریکارڈ بک میں نام نہیں لکھوانا چاہتی تھی۔ وہ ادھر راکا پوشی سیر کرنے بھی نہیں آئی تھی۔ وہ تو خود تسخیر ہو کر اپنے فاتح کو لینے آئی تھی، اور اس وقت جس طرح اس کا دل کسی انہونی کے باعث گھبرا رہا تھا وہ بالکل بھی جانا نہیں چاہتی تھی، مگر ٹھہرنا اس کی انا کے خلاف تھا۔ وہ ان کے آگے چل رہا تھا، اس کے قدموں سے بننے والے نشانات پر قدم رکھتی وہ سر جھکائے خاموشی سے اس کے پیچھے آ رہی تھی۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا، اور قدموں کے نیچے موجود گلیشیئر کے اندر سے سلائیڈنگ کی آوازیں بخوبی سنائی دے رہی تھیں۔ اس کی مسلسل خاموشی محسوس کر کے وہ کہنے لگا، ارسا، تمہارے ناول کا نام کیا ہوگا؟ دا راکا پوشی کلائمب، یا پھر راکا پوشی دا انکلائمبڈ رج، یا پھر انٹو تھین ایئر آف راکا پوشی؟ وہ مشہور کتابوں کے نام بگاڑ رہا تھا۔ ارسا ہنستی، خیر میرے ناول کا نام خاصا مختلف ہے۔ کیا ہے؟ جب چھپ جائے گا تو پڑھ لیجئے گا۔ ارسا اپنے ناولوں کے متعلق خاصی شرمیلی تھی۔ وہ ہنوز خاموشی سے جھک کر برف پر آئس ایکس مارتے ہوئے چل رہی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ اس نے پری کی بات نہیں مانی، سو اس کا موڈ ٹھیک کرنے کو پوچھنے لگا، کھانسی ٹھیک ہے تمہاری؟ تم کل شام نیند میں کھانس رہی تھی۔ ہاں اب ٹھیک ہے، وہ مختصراً کہہ کر چپ ہو گئی۔ موسم صاف ہو تو راکا پوشی کی چوٹی سے میلوں دور تک پھیلے پہاڑ سلسلے نظر آتے ہیں۔ وہ اپنے تئیں اسے سبمٹ کرنے کی ترغیب دلا رہا تھا۔ اچھا، میں تو یہاں اس کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کنکورڈیا اور بلتورو کی چوٹیاں دیکھنے ہی آیا ہوں۔ وہ اسے کیا بتاتی کہ جس پہاڑ کے حسن کی وہ دیوانی تھی، آج پہلی بار اسے اس سے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ خدا کرے برو سوتا رہے اور اسے علم نہ ہو کہ کوئی دبے قدموں اس کی اقلیم میں داخل ہو رہا ہے۔ وہ نیچے برف کو بغور دیکھتی احتیاط سے قدم رکھ رہی تھی۔ برف کے کتے پر وہ پاؤں رکھنے ہی والی تھی کہ ایک دم اس نے قدم چند فٹ آگے رکھتے ہوئے اس ٹکڑے کو پھلانگا، پھر مڑ کر بغور اس جگہ کو دیکھا۔ یوں ہی اسے شک سا ہوا کہ اس کے اندر پہاڑ کی کوئی درز چھپی تھی۔ کیا ہوا؟ وہ اس سے چند قدم آگے تھا، اسے رکتے دیکھ کر خود بھی رک گیا۔ کچھ نہیں، تم ایک بات تو بتاؤ۔ وہ سر جھٹک کر دوبارہ چلنے لگی۔ ہوا قدرے تیز ہو گئی تھی اور ہلکی ہلکی برف گرنے لگی تھی۔ اس نے ہیڈ لیمپ آن کر لیا۔ راکا پوشی کی چوٹی سے کون کون سے پہاڑ نظر آتے ہیں؟ بہت سے، افق نے شانے اچکائے۔ مثلاً کیٹو یا شاہگوری؟ شاہگوری بلتی زبان میں پہاڑوں کے بادشاہ کو کہتے تھے۔ اور میشر بروم اور گیشر بروم کی چوٹیاں؟ اور براڈ پیک اور کنورڈیا کے دوسرے پہاڑ؟ اور راکا پوشی سلسلے کے دوسرے پہاڑ ہراموش اور دمانی؟ اور ناگا پربت؟ اور فکر نہیں کرو، تمہارا گھر نظر نہیں آتا۔ اس کی مسلسل اور کی تکرار پر وہ چڑھ کر بولا۔ وہ بدمزہ سی ہو گئی۔ ہر وقت سڑے رہا کرو تم۔ اچھا، وہ مسکراتے ہوئے پلٹا، پھر دوستانے والا ہاتھ اس کی جانب بڑھایا جسے پریشے نے آگے بڑھ کر تھام لیا۔ افق نے اس کا ہاتھ قدرے کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ یہ اس لیے کہ اگر گریں تو اکٹھے گریں۔ وہ اتنی سنجیدگی سے بولا کہ پریشے کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہنستے ہنستے اس نے سر کو پیچھے جنبش دی۔ قریباً 30 میٹر کے فاصلے پر ارسا آ رہی تھی۔ اس کا ہیڈ لیمپ آف تھا، اس کے عقب میں فرید تھا۔ اس نے گردن واپس موڑ لی۔ وہ اور افق ہاتھ تھامے چاندنی میں نہائے راکا پوشی پر قدم بڑھانے لگے۔ اسی اثناء میں اس کے عقب میں دھماکہ ہوا۔ وہ دونوں گھبرا کر پلٹے۔ پیچھے میلوں دور تک چاندنی سے چمکتی برف پھیلی تھی اور چند میٹر دور ایک لمبا سا گڑھا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ میں نہیں آیا کہ ایک لمحے میں کیا ہوا ہے، اور جب سمجھ میں آیا تو او میرے خدا، ارسا پہاڑوں کے کسی درز میں گر گئی ہے۔ وہ بکھلا کر واپس بھاگی۔ ارسا، ارسا! وہ دوڑتے ہوئے گڑھے کے قریب آئی۔ گڑھے کے اندر گہرا اندھیرا تھا۔ ارسا تم ٹھیک ہو؟ گڑھے کے قریب دوزانوں ہو کر اس نے اندر جھانکا۔
وہاں محیب سناٹا اور تاریکی تھی۔ اس کو اپنا دل بند ہوتا محسوس ہوا۔ افق بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ فرید چند قدم دور تھا۔ افق کچھ کرو پلیز افق، وہ گر گئی ہے، اسے باہر نکالو۔ افق کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے اس کے لبوں سے بے ربط فکرے ادا ہو رہے تھے۔ میں کرتا ہوں کچھ۔ اس نے اپنی ہیلمٹ پہ لگے سرچ بلب سے گڑھے میں روشنی ڈالی۔ فرید بھی اندر روشنی کرنے لگا۔ اب وہ دونوں سے آوازیں دے رہے تھے، ارسا تم ادھر ہو، ارسا جواب دو۔ وہ اسے پکارتے رہے، ہیڈ لیمپ کی روشنی شگاف میں ڈالتے رہے، مگر اندر چند کلومیٹر برف کے علاوہ کچھ نظر نہ آتا تھا۔ پریشے کے جسم سے جان نکل رہی تھی۔ وہ جواب کیوں نہیں دے رہی؟ وہ بولتی کیوں نہیں ہے؟ شاید اس سے بولا نہ جا رہا ہو۔ وہ ٹھیک ہوگی، اس سے کچھ نہیں ہوا ہوگا۔ اب افق اسے باہر نکال لائے گا۔ وہ خود کو تسلیاں دے رہی تھی، مگر اس کا دل گھبرا رہا تھا۔ ارسا پلیز جواب دو، تم ٹھیک ہو؟ وہ کتنی ہی دیر اسے آوازیں دیتا رہا۔ اس کا گلا بیٹھ گیا تھا اور آواز پھٹ رہی تھی، مگر پہاڑ کی تاریک عمیق درز بالکل خاموش تھی۔ ہلکی سی کراہ، کمزور سی کھانسی، زندگی کی کوئی رمق اس درز میں نہیں تھی۔ برف گرنے لگی، ہوا کا زور زیادہ ہو گیا۔ افق اور فرید جھک کر ارسا کو آوازیں دیتے رہے۔ دونوں کے ہیلمٹ اور چہروں پر برف کے ذرات لگے تھے، مگر درد سے کوئی جواب نہ آیا۔ پریشے کا دل ڈوب رہا تھا۔ افق کچھ کرو پلیز۔ اس کا جیسے سانس رک رہا تھا۔ ارسا کتنی دیر سے اس عمیق درز میں منو برف تلے دبی ہوگی۔ اس کا سانس بھی ایسے ہی بند ہو رہا ہوگا۔ اس تصور سے ہی اس کی روح تک کانپ گئی۔ افق اور فرید تھک ہار کر خاموشی سے گڑھے کے کنارے بیٹھ گئے۔ ان کی خاموش صورتیں پریشے کو ہلا رہی تھیں۔ تم دونوں ایسے کیوں بیٹھے ہو؟ اسے نکالتے کیوں نہیں ہو؟ افق جواب دو، میں تم سے کچھ پوچھ رہی ہوں۔ اس نے اس کا کندھا زور سے ہلایا۔ افق نے سر اٹھایا۔ وہ گلیشیئر گوگلز اتار چکا تھا۔ اس کے سر، ناک، آنکھوں اور چھوٹی چھوٹی بڑی شیو میں برف کے ذرات پھنسے تھے۔ اس نے دھیرے سے نفی میں گردن ہلائی۔ میرا نہیں خیال اب کوئی امید ہے، وہ اب تک مر چکی ہوگی۔ کرنٹ کھا کر پریشے نے اس کے کندھے سے ہاتھ ہٹایا۔ نہیں، تم غلط کہہ رہے ہو، وہ کیسے؟ نہیں، وہ بے یقینی سے نفے میں سر ہلا رہی تھی۔ تم دیکھو تو صحیح افق، وہ اندر ہی ہوگی، اس کا سانس گھٹ رہا ہوگا، وہ مدد کے لیے پکار رہی ہوگی۔ ہواؤں کے شور سے اس کی آواز یہاں تک نہیں پہنچ رہی ہوگی نا؟ تم دیکھو تو صحیح، کسی موہوم امید کے تحت اس نے کہا۔ نہیں ہے پریشے، کسی تھکے ہارے شکست خوردہ سپاہی کے مانند اس نے مایوسی سے سر ہلایا۔ وہ ہوتی تو جواب دیتی۔ او خدایا! وہ سر دونوں ہاتھوں میں لیے خود بھی بے یقین سا تھا۔ پریشے نے استحجاب اور خوف سے نفی میں گردن کو جنبش دی۔ نہیں افق، تم… اس کی آواز کپ کپا رہی تھی۔ افق کیا کہہ رہا تھا اسے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اس کا ذہن معوف ہو چکا تھا۔ بھلا ارسا کیسے مر سکتی تھی؟ ابھی تو وہ ہمارے ساتھ چل رہی تھی، بالکل ابھی میں نے اسے برف پہ کھڑے دیکھا تھا، وہ بالکل ٹھیک تھی۔ تم ایسے کیوں؟ وہ نہیں… اس کا سر گھوم رہا تھا۔ چاندی میں نہائی ہراموش اور دمانی کی چوٹیاں اسے گھومتی دکھائی دے رہی تھیں۔ اسے آوازیں آنا بند ہو گئی تھیں۔ سب کچھ خواب سا لگ رہا تھا۔ پھر اس نے افق کو اٹھتے دیکھا۔ فرید اسے منع کر رہا تھا، مگر وہ پھر بھی اپنی ہانڈز کے گرد کچھ باندھ کر اس گہرے شگاف میں اتر رہا تھا۔ رسی کا ایک سرا فرید کے ہاتھ میں تھا۔ وہ آہستہ آہستہ رسی چھوڑ رہا تھا۔ شاید رسی کہیں سے اینکر بھی کر رکھی تھی۔ وہ اب نیچے اتر چکا تھا۔ 5 میٹر کھودا ہے، وہ نہیں ہے، گڑھے میں سے آواز آئی۔ وہ آواز اسے بہت اجنبی لگی تھی۔ اس کا ذہن مکمل طور پہ مفلوج ہو چکا تھا۔ بھلا ارسا کیسے مر سکتی تھی؟ ابھی 1 منٹ پہلے تو اس نے ارسا کو اپنے عقب میں آتے دیکھا تھا۔ بس ایک لمحے میں اس کا پاؤں درز کے اوپر برف کی تہہ پہ پڑا، گلیشیئر پھٹا، وہ نیچے گری۔ ہزاروں من برف اس کے اوپر گرتی چلی گئی۔ اس کا سانس رک گیا اور وہ دم گھٹنے سے زندہ برف میں دفن ہونے سے مر گئی۔ بس ایک لمحے کا عمل تھا۔ اس کے دل کے اندر کہیں بہت زور سے درد ہوا تھا۔ درد کی شدت بڑھی تو اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آسمان مسلسل برف کے ننھے ننھے گالے برسا رہا تھا۔ چوٹی اس جگہ سے نظر نہیں آتی تھی، مگر یقیناً وہ بادلوں کے ہالے میں چمک رہی ہوگی۔ رات کے اس پہر برو جاگ اٹھا تھا اور اسے علم ہو چکا تھا کہ کوئی دبے قدموں اس کی راجدھانی میں داخل ہو رہا تھا۔ افق واپس آ چکا تھا۔ اس کے قریب کھڑے ہوتے ہوئے وہ سردی میں ٹھٹر رہا تھا۔ تیز تیز سانسوں کے درمیان وہ کچھ کہہ بھی رہا تھا۔ تم افق؟ وہ جھٹکے سے کھڑی ہوئی اور اس کی جیکٹ کا کالر زور سے پکڑ کر کھینچا۔ میں نے کہا تھا تم سے کہ واپس چلتے ہیں، مگر تم نہیں مانے۔ تمہیں اوپر جانا تھا ہر قیمت پر، اور وہ مر گئی افق۔ ارسا مر گئی۔ کر لی تم نے سمٹ، بنا لیا تم نے ورلڈ ریکارڈ۔ ہاں بولو،
بالکل، ابھی تو اس نے اپنی ماں سے بات کی تھی، باپ سے اس نے کیمپ 3 جا کر بات کرنی تھی، اس کا باپ اس کی کال کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اسے نکالو افق، اسے باہر نکالو، تمہیں اللہ کا واسطے افق، اس کا باپ اس کی کال کا انتظار کر رہا ہوگا۔ اس کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑتی ہوئی ہے، غم و غصے سے اس پہ چلاتی ہوئی ہے، اسے پتہ بھی نہیں چلا اور کب وہ اس کے کندھے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ وہ خاموشی سے سر جھکائے کھڑا رہا، اتنا بھی نہیں کہا کہ ارسا خود اوپر جانا چاہتی تھی۔ وہ میری چھوٹی بہن تھی افق، اتنی ٹیلنٹڈ، اتنی ذہین، اور اس ظالم پہاڑ نے اسے مجھ سے چھین لیا۔ وہ اس کے کندھے پہ سر رکھے بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ افق نے اس کے شانوں کے گرد بازو رکھ کر ہولے سے اس کا سر تھپکا۔ ریلیکس پریشے، ریلیکس۔ مگر وہ ریلیکس نہیں ہو سکتی تھی۔ اس نے زندگی میں پہلی دفعہ ایک دوست کو اپنے سامنے پہاڑ میں دفن ہوتے دیکھا تھا۔ وہ مسلسل روئے جا رہی تھی، برف ان دونوں پر گر رہی تھی۔ فرید کچھ ہی دور خاموشی سے گردن جھکائے بیٹھا تھا۔ افق، اسے باہر نکالو، مجھے اسے دیکھنا ہے، خدا کے لیے افق، ہم ارسا کے ساتھ آئے تھے، ہمیں اس کے ساتھ ہی واپس جانا ہے۔ ریلیکس پری، اب کچھ نہیں ہو سکتا، میں اس کی باڈی لینے گیا تھا ابھی، مگر وہ کہیں بہت نیچے ہے۔ وہ اسے چپ کرانے کی کوشش کر رہا تھا مگر وہ خود پرسکون نہیں تھا۔ اس کا اپنا لہجہ ٹوٹا ہوا تھا مگر جانے وہ کیسے ضبط کر رہا تھا۔ کم ان بیس کیمپ۔ اپنے کندھے کے پیچھے ہاتھ بڑھا کر اس نے ریڈیو نکالا اور ٹرانسمٹ بٹن دبایا۔ دوسرا بازو ابھی تک پریشے کے شانوں کے گرد تھا۔ ریڈیو میں شور سنائی دیا، پھر کچھ اکتاہٹ بھرے آواز۔ میری بات غور سے سنو احمد، ارسا بخاری از ڈیڈ، میں دہراتا ہوں، ارسا بخاری از ڈیڈ۔ وہ ایک شگاف میں گر گئی ہے، اس کی موت کنفرم ہے، مگر باڈی ریکور کرنا بہت مشکل ہے۔ اب ہمیں جلد از جلد کیمپ 3 تک جانا ہے، یہاں برف پڑ رہی ہے، ہم رک نہیں سکتے۔ ڈو یو کاپی؟ او گاڈ، یس آئی کاپی۔ افق نے ٹرانسیور بند کر کے بیگ میں رکھ دیا۔ پریشا ابھی تک اسی طرح رو رہی تھی۔ اس نے افق کا بازو سختی سے یوں پکڑ رکھا تھا جیسے کوئی چھوٹا بچہ بھرے میلے میں گم ہو جانے کے ڈر سے ماں کی انگلی پکڑتا ہے۔ وہ بہت خوفزدہ تھی۔ افق نے آہستگی سے اس کا سر تھپکا۔ شش، اب رونا نہیں ہے، اپنے آپ کو سنبھالو، ہمیں کیمپ 3 جانا ہے۔ نہیں افق۔ اس کی آنکھوں سے آنسو پھر سے گرنے لگے۔ میں ارسا کو چھوڑ کر۔ پریشا پاگل مت بنو، ہم یہاں نہیں ٹھہر سکتے۔ مگر اس کی ڈیڈ باڈی۔ یہ لفظ کہنا بھی دشوار تھا۔ وہ ریکور کرنا مشکل ہے، زیادہ رسی بھی نہیں ہے میرے پاس، ساری رسی تو ارسا کے پاس تھی۔ باڈی ہم واپسی پر ریکور کر لیں گے۔ اس نے اپنے بھاری دستانے والے ہاتھ سے پریشے کے چہرے پر گرتے آنسو اور برف صاف کیے۔ تم بعد میں نکالو گے نا اسے؟ اس کی بھیگی آنکھوں میں موہوم سی امید چمکی۔ ہاں، واپسی پر، ٹھیک، اب چلو۔ مجھ میں ہمت نہیں ہے۔ اس کی ٹانگیں بے جان ہو رہی تھیں۔ ہمت کرو پری، بہادر بنو، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے۔ افق نے اسے سہارا دیتے ہوئے دونوں کندھوں سے ابھی تک تھام رکھا تھا۔ پریشا نے بھی مضبوطی سے اس کا بازو پکڑ رکھا تھا۔ اس نے اپنے وزن افق پر ڈال رکھا تھا اور پھر بہت نڈھال سی وہ اس کے ہمراہ قدم بڑھانے لگی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے نکل کر گردن پر لڑک رہے تھے۔ اس نے زندگی میں کبھی یہ تصور نہیں کیا تھا کہ ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا جب اسے اپنی بہت اچھی دوست کو برف میں چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ اس شگاف کے دہانے سے پلٹنا اور آہستہ آہستہ برستی برف باری میں کیمپ 3 کی طرف قدم بڑھانا بہت کٹھن تھا۔ اس کے قدم لڑکھڑا رہے تھے۔ افق نے اسے سہارا دیا ہوا تھا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید وہ اسی شگاف کے آس پاس راستہ بھٹک کر برف پر ڈھہ چکی ہوتی، یا شاید کسی شگاف میں گر کر مر چکی ہوتی۔ اس رات کیمپ 3 میں وہ دونوں گھنٹوں خاموشی سے بیٹھے رہے، اور پھر جب رات تاریک ہوتی چلی گئی تو وہ باتیں کرنے لگے۔ طیب اردگان کی باتیں، عراق جنگ کی باتیں، ترک ملٹری کی باتیں، نیٹو اور SCO بلاکس کی باتیں۔ انہوں نے بلا تکان صرف ایک بات سے بچنے کے لیے دنیا کے ہر موضوع پر بات کی کہ شاید دکھ کم ہو، شاید ڈپریشن اور نفسیاتی اثر قدرے زائل ہو، مگر سب کچھ ویسا ہی تھا۔ احمد کی بیوی سلمہ نے ارسا کے والدین کو انگلینڈ میں اطلاع کر دی تھی۔ پریشا رات بھر ان دونوں کے متعلق سوچتی آئی تھی، جانے کیا گزری ہوگی ان پر، کیسے سنا ہوگا انہوں نے اس خبر کو۔ رات کو اس کی سلیپنگ بیگ کے قریب جگہ بہت خالی تھی۔ افق اپنے خیمے میں سونے جا چکا تھا۔ وہ ارسا اور ارسا کی باتوں کو یاد کر کے پھر سے رونے لگی۔ وہ کتنی اکیلی رہ گئی تھی، اور شاید اس اندھے شگاف میں گری ارسا اس سے زیادہ اکیلی ہوگی، وہ محسوس نہیں کر سکتی تھی۔ تب اس نے اپنے بیگ سے ارسا کے کاغذات نکالے اور انہیں ترتیب سے جوڑا۔ سیاہ روشنائی سے انگریزی میں لکھے صفحے بھرے ہوئے تھے۔ لکھائی خاص رف تھی اور جگہ جگہ سے کاٹا بھی گیا تھا، مگر وہ پڑھ سکتی تھی، یہ جانتے ہوئے بھی کہ کہانی ادھوری تھی۔ اس نے پہلے صفحے پہ نگاہ ڈالی۔
کراکرم کا تاج محل موٹے مارکر سے انگریزی میں لکھا تھا۔ ہنسا کا باسی رکاپوشی کو ہنزو کسر تاج محل یا کراکرم کا تاج محل کہتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ برف سے ڈھکی رکاپوشی کی چمکتی دیوار آگرہ کے تاج محل جیسی سفید اور حسین دکھائی دیتی تھی۔ فریشے کو ان سے اختلاف تھا۔ اس کا خیال تھا رکاپوشی کی چمکتی دیوار آگرہ کے تاج محل سے زیادہ سفید اور حسین دکھتی تھی۔ اس نے پڑھنا شروع کیا۔ وہ اس ادھورے ناول کے رف لکھے گئے مسودے کو بغیر کسی دقت کے پڑھ سکتی تھی۔ منگل 16 اگست 2005۔ صاحب اوپر سارا سنو فیلڈ ہے۔ وہ دونوں خاموشی سے خیموں کے آگے بیٹھے تھے جب فرید ان کی طرف آیا۔ وہ آج کلائم کے لیے نہیں گئے تھے۔ ان کے ذہنوں کو کل کے واقعے کو وقتی طور پہ بھلانا تھا جس کے لیے انہیں ایک دن کا ریسٹ چاہیے تھا۔ فرید البتہ کچھ مخصوص مقامات پہ رسیاں لگا آیا تھا۔ پھر افق نے سوالیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ تم مانو یا نہ مانو اوپر سارا سنو فیلڈ ہے اور برف تازہ گری ہے۔ اس کا گلیشیئر کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور جب برف گرے گی تو تم بھی مرے گا اور ہم بھی۔ سو ہم تم کو ابھی سے بتا رہے ہم سویرے واپس چلا جائے گا۔ مگر فرید تم نے تو کیمپ 4 تک ہمارے ساتھ جانا تھا۔ صاحب تم کل خود کیمپ 4 تک چلے جانا، ہم نہیں جائے گا، بس ہم نے تم کو بتا دیا۔ وہ کسی اڑیل گھوڑے کی طرح ضد پر اڑ چکا تھا۔ فرید دیکھو ہم بھی تو اوپر جا رہے ہیں۔ پریشے نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ہم کوئی ڈر رہے ہیں؟ باجی تم پاگل ہو، ہم ابھی پاگل نہیں ہوا۔ تمہارے دونوں کے باپ کے پاس بہت پیسہ ہے۔ تم ادھر مر بھی جاؤ تو تمہارا بچہ بھوکا نہیں مرے گا، جبکہ ادھر ہمارا باپ کریم آباد میں 1 فٹ زمین بھی نہیں چھوڑ کر گیا ہمارے لیے۔ ہمارے حال پہ رحم کرو باجی، تمہیں اوپر جا کر کوئی خزانہ نہیں ملے گا۔ میری مانو تو تم بھی واپس چلو۔ پریشے اور افق نے نگاہوں کا تبادلہ کیا، پھر افق نے شانے اچکا دیے۔ تمہاری مرضی۔ وہ سر جھٹک کر دوسری جانب دیکھنے لگا۔ ماتھے پر ناگواری کی لکیریں ابھر آئی تھیں۔ میں نے نانگا پربت کا سولو کلائم کیا تھا، مر نہیں گیا تھا میں پورٹر کے بغیر، اب تو صرف لڑکیوں کے لیے۔ ٹھیک کہتی تھی وہ عورت تم پورٹر کے بارے میں۔ وہ بڑبڑایا۔ فرید نے سن لیا تھا۔ صاحب وہ عورت جھوٹ کہتی تھی۔ پھر پریشے کی کنفیوز شکل دیکھ کر بولا، باجی ادھر ایک کورین عورت گیشر بروم 2 سر کرنے آئی تھی۔ ہمارے ماموں کا لڑکا ادھر بلتستان میں رہتا ہے، وہ اس کے ساتھ پورٹر بن کر اس اکیلی کو گیشر بروم 2 کی چوٹی تک لے کر گیا تھا۔ بعد میں جب وہ نیچے آئی تو اخبار والوں کو بولی کہ میں نے سولو کلائم کیا، میرا پورٹر تو مجھے کیمپ میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ میرے ماموں کا لڑکا بیچارہ غریب آدمی ہے، چپ کر کے بیٹھ گیا۔ پر صاحب وہ عورت جھوٹ بولتی تھی، اس کو سچا خیال مت کرنا۔ اس کا فیصلہ گیشر بروم 2 نے کیا تھا۔ پہاڑوں کا اپنا عدالت ہوتا ہے۔ وہ عورت اگلے سال پھر گیشر بروم 2 سر کرنے آئی، پہاڑ نے واپس جانے نہیں دیا، اس کی تو لاش بھی نہیں ملی۔ ہاں ٹھیک ہے تم جاؤ پھر، افق اپنا سابقہ لہجے میں بولا۔ صاحب ہم نے کیمپ 4 پہنچانے کے لیے پیسے لیے تھے، رسیاں وسیاں سب لگا دیے، آگے تم جانو تمہارا کام۔ افق جواب میں کچھ بڑبڑا کر رہ گیا۔ وجہ یہ نہیں تھی کہ فرید انہیں چھوڑ کر جا رہا تھا، وجہ یہ تھی کہ وہ صرف خفا خفا سا تھا، یا شاید حد سے زیادہ دباؤ میں۔ 10ویں چوٹی، بدھ 17 اگست 2005۔ آج صبح سے موسم شدید خراب تھا اور موسم سے زیادہ افق کا موڈ خراب تھا۔ وہ کتنی دیر سے پریشے کے سامنے میٹ پہ چت لیٹا ایک بازو ماتھے پہ رکھے خیمے کی چھت کو گھور رہا تھا۔ شیڈیول کے مطابق آج انہیں کیمپ 4 میں ہونا تھا، مگر کراکرم کا اپنا شیڈیول تھا۔ خیمے کے باہر طوفانی جھکڑ چل رہے تھے جن سے خیمے کا گورٹیکس پھڑپھڑا رہا تھا۔ اس کی کھلی جگہوں سے سرد ہوا اندر داخل ہو کر ان کو ٹھٹھرا رہی تھی۔ برف کے مسلسل اوپر سے نیچے سلائیڈنگ سے خیمے کی دیواریں کمپریس ہو رہی تھیں۔ فرید صبح منہ اندھیرے ہی بغیر بتائے چلا گیا۔ اس نے یوں ہی بولنے کی غرض سے کہا، بتا بھی دیتا تو میں نہ روکتا۔ وہ اسی طرح چت لیٹا اوپر دیکھتا رہا۔ وہ ٹھیک کہتا تھا افق، ہم دونوں پاگل ہیں، سب کوہ پیما پاگل ہوتے ہیں، گھروں کا سکون چھوڑ کر برفانی وادیوں میں نکل جاتے ہیں اور آخر میں مر جاتے ہیں۔ ویسے بھی تو مر جاتے ہیں، روڈ ایکسیڈنٹ میں، لفٹ میں پھنس کر، دم گھٹنے سے، کسی ایئر کریش یا بم بلاسٹ میں۔ تو مسلمان نہیں ہو؟ تمہارا ایمان نہیں ہے کہ جہاں موت آنی ہے وہاں آ جائے گی؟ کبھی موت بھی ٹلی ہے؟ پریشے نے کچٹتی نظر اس پر ڈالی جو بغیر پل کے جھپکائے چھت کو گھور رہا تھا، اور پھر تھک کر خیمے کی دیوار سے سر ٹکا دیا۔ سامنے والی دیوار کی دوسری طرف برف اکٹھی ہو رہی تھی۔ پھر بھی افق، کیا مل جاتا ہے پہاڑوں پر جا کر اتنی مشقت کر کے؟ یہ بات ہمیشہ وہ کاہل ترین لوگ کہا کرتے ہیں جن سے روز 1 گھنٹہ لان میں واک بھی نہیں ہوتی۔ یہ بھلا کیا رکھا ہے پہاڑوں میں والا فکرہ ان لوگوں کے منہ سے نکلتا ہے جن کے لیے انگور ہمیشہ کھٹے ہوتے ہیں، وہ تلخی سے بولا۔ پھر بھی زندگی نارمل طریقے سے بھی گزاری جا سکتی ہے۔ وہ شاید بحث کے موڈ میں تھی۔ نارمل طریقہ کیا ہے؟ گھنٹوں فون پر رشتہ داروں کی برائیاں کرنا، نت نئے بےہودہ فیشن اپنانا، غیر حقیقی فلموں کے غیر حقیقی ہیروز کو دیوتا تسلیم کر کے ان کی پرستش کرنا،
راتوں کو جاگ جا کر گھٹیا قسم کے عشقیہ ناول پڑھنا، باس سے کولیگس کی چغلیاں کرنا، اگر یہ نارمل لائف ہے تو پھر کوہ پیماؤں کی اب نارمل لائف اس سے بہت بہتر ہے مادام۔ جانتے ہو افق، مجھے نہیں پتا لوگ پہاڑ کیوں سر کرتے ہیں، مگر میں پہاڑوں میں خوش رہتی ہوں، مجھے ادھر سکون ملتا ہے۔ لیکن نشا، پاپا، سیف، ان سب کو بہت حیرت ہوتی ہے کہ لوگ پہاڑ کیوں سر کرتے ہیں۔ برف قطروں کی شکل میں بہہ رہی تھی اور قطرے راستے میں آنے والے ہر ذرے کے ساتھ مل کر بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ یہ تو وہی بات ہے کہ لوگ کتابیں کیوں پڑھتے ہیں؟ علم حاصل کرنے کے لیے۔ تو جتنا علم اپنے اور نیچر کے بارے میں پہاڑوں میں جا کر ملتا ہے وہ دنیا کی کسی درس گاہ میں نہیں ملتا۔ آپ پہاڑ کو ایکسپیرینس کرتے ہو اور یقین کرو نان کلائمبرز حیران ہوتے ہیں جب وہ سنتے ہیں کہ ہم کوہ پیما پربتوں کا احترام کرتے ہیں، ان کی جانب تمیز اور ادب سے دیکھتے ہیں، چوٹیوں پر قدم بھی احترام سے رکھتے ہیں۔ پہاڑ عظیم ہوتے ہیں اور ظالم بھی۔ پریشے نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ وہ دیوار کے اس پار نظر آنے والے قطروں کو دیکھ رہی تھی جو دیوار کے نیچے خالی درز سے ہر ممکن طور پر خیمے میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ ان کا تمام سامان گیلا ہو چکا تھا۔ بے شک ظالم ہوں، مگر میں ہمالیہ سے تعلق رکھتا ہوں، میں انقرہ اور اپنے گھر سے نہیں، ان پہاڑوں سے تعلق رکھتا ہوں پری۔ تمہیں لگتا ہے ہم بچ کر چلے جائیں گے؟ کوئی پیمائی تو نام ہی بلندیوں سے زندہ بچ کر واپس آنے کا ہے، یہ سمٹ تو محض ایک بونس ہوتی ہے۔ پھر بھی تم واپس نہیں پلٹنا چاہتے؟ تمہیں جانا ہے تو جاؤ، میں چوٹی فتح کیے بغیر نہیں جاؤں گا۔ برف کے قطرے اب چھوٹی چھوٹی گیندیں بن کر دیوار کے اس پار اکٹھے ہو رہے تھے۔ افق پلیز واپس چلو، اس رچ کو ناقابل تسخیر ہی رہنے دو۔ میں ذرا برف صاف کر کے آؤں۔ وہ چھوٹا سا بیلچہ اٹھا کر باہر نکل گیا۔ وہ چوٹی پر کھڑے ہو کر کنکورڈیا اور بلتوروں کے پربت دیکھے بغیر واپس نہیں پلٹے گا، وہ جانتی تھی۔ وہ اس کے ساتھ وہاں تک جانا چاہتی تھی، نہ اسے چھوڑ کر نیچے اترنا چاہتی تھی۔ دنیا میں کوئی بھی انسان مکمل طور پر بہترین نہیں ہوتا۔ افق ارسلان میں بھی ایک خامی تھی، ہٹ دھرمی، ضد اور حد سے بڑی خود اعتمادی۔ کوہ پیماؤں کی اکثریت انہی خصوصیات کی حامل ہوتی ہے۔ وہ عموماً موسم کی خرابی کے باوجود اپنے ہدف کے انتہائی قریب پہنچ کر واپس نہیں پلٹنا چاہتے۔ وہ اتنا کچھ صرف کر کے ان بلندیوں تک پہنچے ہوتے ہیں کہ واپس پلٹ جانا ان کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ ابھی صبح تو افق نے کیمپ 3 سے واپس جانے کے متعلق کہا تھا کہ یہ تو ایسے ہے کہ تم 100 میٹر دوڑ کے ایک ایتھلیٹ کو 90 میٹر پر رک کر مڑ جانے کو کہو۔ افق کی سب سے بڑی خامی یہی تھی کہ اس نے 100 میٹر دوڑ اور کوہ پیمائی میں فرق کو بھلا دیا۔ جمعرات 18 اگست 2005۔ کیمپ 4 7500 میٹر پر تھا، کیمپ 3 سے تقریباً 700 میٹر اوپر۔ آج برفانی جھکڑ نہیں چل رہے تھے، موسم ٹھیک تھا، مگر برف باری ہنوز جاری تھی۔ وہ اتنی ہلکی اور کم تھی کہ حد بصارت خاصی بہتر تھی۔ ان کے پاس اتنا گیئر اور فیول نہیں تھا کہ وہ بیٹھ کر ایک دن بھی مزید انتظار کرتے۔ گزشتہ روز کے سخت طوفان کے باعث رسیاں اور کوڈز بری طرح الجھ چکی تھیں، ان کو سلجھانے میں خاصا وقت ضائع ہوا۔ رسیاں ویسے بھی کیمپ 3 سے کئی سو میٹر اوپر، کیمپ 4 سے چند میٹر نیچے لگائی گئی تھیں۔ رسیوں کے آغاز تک کا سفر انہوں نے خاموشی سے کیا، پھر ان کو سلجھا کر جب پریشے نے جومر کرنے کے بعد رسی کھینچی تو وہ جام رہی۔ اس نے گلیشیئر گوگلز اتار کر ہیلمٹ پر چڑھائے اور نیچے اتری۔ اس نے گرہ ڈھونڈی جو رسی میں بن کر اسے جام کیے ایک کریک میں پھنسی تھی۔ اس نے گرہ کھولی اور دوبارہ اوپر چڑھنے لگی۔ اس کی غلطی کی وجہ سے پورے 20 منٹ ضائع ہوئے، مگر افق نے کچھ نہ کہا۔ وہ خاموشی سے تمام کارروائی دیکھتا رہا۔ وہ دونوں اس وقت ڈیتھ زون میں تھے، سطح سمندر سے 6000 میٹر سے زائد بلندی کا علاقہ ڈیتھ زون یا ورٹیکل لمٹ کہلاتا ہے۔ اس بلندی پر ہوا بے حد لطیف اور آکسیجن ان کے جسموں کے لیے ناکافی تھی۔ سانس لینے کے لیے پریشے کے پھیپھڑوں کو پورا زور لگانا پڑتا تھا اور وہ اس وقت پورا منہ کھول کر سانس لے رہی تھی۔ وہ کیمپ 4 سے قدرے نیچے تھے، ان سے تقریباً 300 میٹر اوپر پہاڑ کی ڈھلان جمے ہوئے ندی نالوں سے مزین تھی۔ یہ وہ جگہ تھی جہاں سے چوٹی بالکل سامنے دکھائی دیتی کہ یوں لگتا وہ ہاتھ بڑھا کر اسے چھو لے گی، مگر اس کے لیے بہت لمبا ہاتھ چاہیے تھا۔ وہ رک رک کر آئس ایکس برف میں مار کر آہستہ آہستہ چڑھ رہی تھی۔ اس کی طاقت اتنی کم رہ گئی تھی کہ یوں لگتا تھا کہ ابھی کسی وقت تھک کر نیچے لڑک جائے گی۔ دفتن وہ ذرا سستانے کو ایک برف تلے چھپے شگافوں کے دہانے پر موجود ایک برفانی تودے کے پیچھے کھڑی ہوئی اور اپنا تنفس درست کرنے لگی۔ برفانی تودے جب گرتے ہیں تو خوب تباہی مچاتے ہیں، مگر اس وقت خود کو پناہ دیتا وہ برفانی تودا جس کے عقب میں وہ محفوظ سی جھکی کھڑی تھی، اسے بہت اچھا لگ رہا تھا۔ افق اس سے 100 میٹر دائیں جانب تھا۔ دفتن اسے برف کے ٹوٹنے اور چٹخنے کی آواز سنائی دی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔
اس کے سر سے کئی میٹر اوپر قدرے دائیں طرف برف میں ایک لمبا سا شگاف پیدا ہو رہا تھا، یوں جیسے ہینگر سے لٹکے سفید کپڑے کو اوپر سے کینچی سے کاٹ دیا جائے۔ برف کی پلیٹوں میں نمودار ہوتا وہ شگاف بے حد خوبصورت مگر بے حد مہلک ثابت ہوا، کیونکہ اگلے ہی پل اس شگاف سے نیچے کی برف کے بڑے بڑے ٹکڑے نیچے گرتے اور سفید بے حد گہری دھول پیدا کرتے نشیب میں گرتے آ رہے تھے۔ پریشے کا سانس رک گیا۔ برف شار نیچے کی طرف آ رہی تھی مگر وہ ایک برفانی تودے کے پیچھے محفوظ تھی، لیکن افق وہ بھی اختیار چلائی، برف شار آ رہے، خود کو بچاؤ۔ افق نے بکھلا کر اوپر دیکھا جہاں تیزی سے گرتی برف اس کی جانب بڑھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ خود کو محفوظ کر پاتا، برف کی سفید دھول ہر طرف پھیل گئی اور اس تبیز دھول کے پیچھے وہ غائب ہو گیا۔ اپنی آئس ایکس کو برف میں گاڑے خوف کے مارے اسے مضبوطی سے پکڑے وہ آنکھیں بند کیے دیوار سے چپکی کھڑی تھی۔ اس کا پورا جسم لرز رہا تھا، دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ پھر دھول آہستہ آہستہ چھٹنے لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھول کر سر اونچا کیا۔ دودھیا سفید برف راکا پوشی کے جسم سے بالکل ویسے ہی چمٹی ہوئی تھی جیسی چند لمحوں پہلے تک تھی۔ اس نے گردن گھما کر ادھر ادھر دیکھا۔ راکا پوشی کے پہاڑی سلسلے پر سکوت تھا۔ واحد حرکت آسمان سے گرتی برف کی تھی، باقی پورا پہاڑ خاموش اور پرسکون تھا، جیسے وہ بھیانک برف شار کبھی آیا ہی نہ ہو۔ میلوں دور تک پھیلی برف ویسی ہی حسین نظر آ رہی تھی، بس ایک فرق تھا، اس کے 100 میٹر دائیں جانب افق ارسلان نہیں تھا۔ افق، وہ بلند آواز سے چلائی، تم کہاں ہو؟ اس کی آواز ارد گرد کے پہاڑی سلسلوں سے ٹکرا کر ہنزا کے آسمان میں تحلیل ہو گئی۔ برف سے کوئی جواب نہیں آیا تھا۔ پریشے نے گردن تیرچھی کر کے اپنے عقب میں دیکھا۔ گرتی برف کے اس پار حراموش اور دمانے کی چوٹیاں تھیں۔ دور، بہت دور شاہگوری کا سرمئی احرام برفیلی چادر کی بکل مارے کھڑا تھا۔ دائیں طرف میلوں دور ناگا پربت کی خونی قاتل چوٹیاں تھیں۔ ہمالیہ کے تمام پہاڑ اس کو دیکھ رہے تھے، اس پر ہنس رہے تھے، اس کا تمسخر اڑاتے ہوئے کہہ رہے تھے، بے وقوف لڑکی، تم بالکل اکیلی رہ گئی ہو۔ وہ واقعی اکیلی تھی۔ اس کے اطراف میں ان دیو ہیکل پہاڑوں کے سوا کوئی نہیں تھا۔ وہ تمام پہاڑ اتنے خوفناک اور اونچے تھے کہ خود آسمان جھک کر ان کی پیشانی چوم رہا تھا۔ افق، تم کہاں ہو؟ بہت بے بسی سے اس نے پھر پکارا۔ جواب دو، خدا کے لیے کچھ تو کہو افق، ورنہ میرا دل پھٹ جائے گا۔ اس کا دل واقعی پھٹنے کو تھا۔ وہ کدھر تھا؟ وہ جواب کیوں نہیں دے رہا تھا؟ اوپر سے ہزاروں ٹن برف چند لمحوں میں گری تھی۔ اس برف میں وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ برف اسے اڑا کر گلیشیئر کے قدموں میں پٹخ چکی تھی، یا وہ وہیں کہیں اپنی آئس ایکس سے چمٹے ہوئے کھڑا تھا۔ پریشے نے اس جگہ دیکھا جہاں چند لمحوں قبل وہ کھڑا تھا۔ وہاں اب دودھیا سفید برف تھی۔ وہ رسی جو اس نے لگائی تھی اس برف کے اندر گم ہو گئی تھی، البتہ غور سے دیکھنے پر اس کا ایک سرا واضح تھا جو ٹوٹ چکا تھا، یعنی اب افق اس رسی پر نہیں تھا اور نیچے برف میں دب چکا تھا۔ پریشے کا دل ڈوبنے لگا۔ نہیں، وہ ادھر ہی ہوگا، میں ڈھونڈتی ہوں میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ اس نے خود کلامی کی اور نیچے اترنے لگی۔ رسی سے نیچے اترنا بالکل ایسے تھا جیسے کسی عمارت کی 10ویں منزل کی کھڑکی تک پہنچنے کے لیے عمارت کے باہر سے لکڑی کی سیڑھی رکھی جائے اور پھر جیسے اس سیڑھی سے نیچے اترا جائے، مضبوطی سے اسے پکڑے سہج سہج کر پیچھے اور نیچے دیکھتے ہوئے ایک ایک قدم نیچے رکھنا، وہ ایسے ہی اتری تھی۔ اسے علم نہیں تھا کہ وہ برف میں کہاں تھا، مگر اسے یہ علم تھا کہ اگر افق کو ڈھونڈنے کے لیے اسے راکا پوشی کی تمام برف بھی کھودنی پڑی تو وہ کھود ڈالے گی۔ وہ بمشکل 20 میٹر نیچے اتری۔ اس کا تنفس تیز تیز چل رہا تھا اور وہ باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ اس کی ٹانگوں میں جان نہیں تھی، مگر پھر بھی وہ ارد گرد برف میں افق کو کھوج رہی تھی۔ دفعتاً اسے قریب برف میں سرمئی رنگ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ خود کو رسی سے ان کلپ کر کے تیزی سے اس طرف بھاگی۔ برف گھٹنے گھٹنے گہری تھی۔ وہ اس میں گھٹنوں تک دھسی خود کو گھسیٹتی ہوئی اس چیز کے قریب آئی اور دستانوں سے تیزی سے برف ہٹانے لگی۔ وہ ایک سرمئی رنگ کا پتھر تھا۔ اس کا دل بیٹھنے لگا۔ اس نے گردن جھکا کر نیچے دیکھا اور ایک دفعہ پھر پوری قوت سے اسے آواز دی، افق، تم کہاں ہو؟ اگر وہ اس جگہ سے نیچے تھا تو یقیناً آواز اس تک گئی ہوگی۔ اگر اوپر ہوتا تو ہوا کے رخ کے باعث آواز نیچے سے اوپر نہ جاتی، یعنی اب اگر وہ جواب میں کچھ کہتا بھی تو وہ پریشے کو نہ سنائی دیتا، کیونکہ ہوا اس کی دشمن بنی اوپر سے نیچے کی جانب چل رہی تھی۔ شدت بے بسی سے اسے رونا آ گیا۔ نہیں، وہ ادھر ہی ہوگا، میں ڈھونڈتی ہوں میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی۔ وہ خود کو دوبارہ رسی پر کلپ آن کر کے بڑبڑاتی ہوئی نیچے اترنے لگی۔
ہمالیہ کے عظیم پربتوں نے اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی اور وہ استہزائیہ ہنسے تھے۔ بے بسی سے اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ میں اسے ڈھونڈ نکالوں گی، تم دیکھتے رہنا ظالم پہاڑوں، میں اسے برف میں دفن نہیں ہونے دوں گی، میں اسے قراقرم کے قاتل پہاڑوں اور ہمالیہ کے ظالم آسمان سے دور لے جاؤں گی، تم دیکھتے رہنا۔ وہ زور زور سے روتے اور چلاتے ہوئے نیچے اتر رہی تھی۔ ان بلند چوٹیوں نے پھر سے وحشیانہ انداز میں کہکا لگایا تھا، مگر اب وہ انہیں نہیں سن رہی تھی۔ وہ افق کو تلاش کر رہی تھی، اسے ہر حال میں افق کو برف سے باہر نکالنا تھا۔ تقریباً 40 میٹر نیچے اتر کر اس نے خود کو رسی سے آزاد کیا۔ 40 میٹر اوپر اور 100 میٹر دائیں طرف افق چند لمحے پہلے موجود تھا، وہ یقیناً وہیں کہیں گرا ہوگا۔ اسے اب 100 میٹر دائیں طرف جانا تھا۔ 2 گھنٹوں تک برف میں دھسی خود کو گھسیٹتی دائیں طرف جانے لگی۔ اس کی ٹانگیں منجمد ہو کر لکڑی بن چکی تھیں۔ اسے چلا نہیں جا رہا تھا، مگر وہ کتنی ہی دیر چلتی رہی، پھر بالآخر نڈھال سی ہو کر وہیں برف میں گھٹنوں کے بل گر گئی۔ اس میں مزید چلنے کی سکت باقی نہ رہی تھی۔ تیز تیز سانس لیتے ہوئے وہ باقاعدہ ہانپ رہی تھی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، مگر جسم پر طاری تھکاوٹ اور عجیب سی نکہت کے باعث اس سے اٹھا ہی نہیں گیا۔ افق! وہ پھر سے حلق کے بل چلا کر اسے پکارنے لگی۔ تم کہاں ہو؟ بروکا گلیشیئر خاموش رہا۔ آسمان سے بہت خاموشی سے برف باری ہوتی رہی۔ گھٹنوں کے بل برف میں گھسیٹتے ہوئے اپنا آئس ایکس برف میں مارتی وہ آگے بڑھنے لگی۔ وہاں ہر سو دودھیا سفید برف کی چادر بچھی تھی۔ کہیں کہیں سے جھلکتے سیاہی ماہل، سرمئی پتھر اور دیواریں بھی اب برف باری کے باعث چاندی سے ڈھک گئی تھیں۔ دور دور تک برف کا ایک نہ ختم ہونے والا صحرا پھیلا تھا اور اسے افق کو تلاش کرنے کے لیے وہ صحرا پار کرنا تھا۔ وہ گھٹنوں کے بل چلتے ہوئے ادھر ادھر برف پر بیلچا مارتی اسے توڑتی آگے بڑھ رہی تھی۔ یہ اترائی یا چڑھائی کا سفر نہیں تھا، وہ دراصل پہاڑ کی ڈھلوان پر شمال کی جانب بڑھ رہی تھی۔ وہ برفیلا میدان تھا، جانے 100 میٹر ہوئے تھے یا نہیں کہ وہ ایک جگہ برف میں گر سی گئی۔ اب اس میں مزید حرکت کرنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ وہ ذرا دیر کو سستانے کے لیے تنفس درست کرنے لگی، پھر اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر افق کو اندازاً اسی جگہ کے قریب ہونا چاہیے تھا، کیونکہ برفشار کا زور بہت شدید نہیں تھا کہ وہ بہت نیچے جا گرتا۔ اسے یقین تھا کہ وہ اس کے آس پاس سے کہیں برف میں دبا سانس دے رہا ہوگا، مگر وہ اسے کہاں ڈھونڈے؟ فریشے اپنے قریب برف میں ایکس مارتی ہوئی اسے توڑنے لگی کہ شاید وہ اس کے قریب ہی کہیں ہوگا۔ اس نے بہت سی برف کھود ڈالی، مگر وہ کہیں نہیں تھا۔ وہ پھر سے برف پر تقریباً جھک کر گھٹنوں کے بل چلتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ ساتھ ساتھ وہ اسے آوازیں بھی دے رہی تھی، مگر وہ جواب نہیں دے رہا تھا۔ فریشے کو جہاں جہاں کسی سیاہ سرمئی شے کی جھلک دکھائی تھی، اس نے وہاں کی برف کھود ڈالی، مگر ہر جگہ برف کے نیچے سے وہی سیاہ پتھر نکلتے تھے جنہیں لوگ ترک زبان میں قراقرم کہتے تھے۔ برف باری تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ تھک کر حوصلہ ہارنے ہی والی تھی کہ اس جگہ جہاں سے وہ غائب ہوا تھا سے ٹھیک 40-45 میٹر نیچے دوبارہ سرمئی رنگ کی جھلک دکھائی دی۔ وہ اس کی طرف لپکی، اس کا رواں رواں دعا گو تھا کہ وہ افق ہی ہو۔ اس نے زور سے وہ سرمئی چیز کھینچی، وہ افق ہی تھا۔ افق! افق! پاگلوں کی طرح اسے پکارتے ہوئے وہ اس پر سے برف ہٹانے لگی۔ وہ اوندھے منہ برف میں پڑا تھا، ہونٹ بالکل جامنی پڑ چکے تھے اور آنکھیں بند تھیں۔ اس کے برف سے ہٹے کپڑوں اور ارد گرد برف پہ لگے خون کے دھبوں کے علاوہ کوئی بھی شے کسی قیامت کی مانند گزر جانے والے برفشار کا پتہ نہیں دیتی تھی۔ افق! افق تم ٹھیک ہو؟ آنکھیں کھولو افق! اس کو جھنجھوڑتے ہوئے، اس کا نیلا پڑتا چہرہ تھپ تھپاتے ہوئے وہ رو پڑی تھی۔ وہ آنکھیں کیوں نہیں کھول رہا تھا؟ وہ بول کیوں نہیں رہا تھا؟ افق، خدا کے لیے آنکھیں کھولو، پلیز اٹھو۔ اس کے چہرے سے برف صاف کرتے ہوئے اس نے اس کا منجمد ہوتا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا اور مسلنے لگی۔ وہ ہلکا سا کھانسا، منہ سے برف کے ذرات باہر نکلے۔ پریشے نے طمانیت بھری گہری سانس اندر کو کھینچی۔ وہ زندہ تھا، اسے کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ان ظالم پہاڑوں کے درمیان تنہا نہیں تھی۔ اب وہ آنکھیں وا کر کے بمشکل سانس لینے کی کوشش کر رہا تھا، تب اسے محسوس ہوا کہ وہ زخمی تھا۔ اس کے چہرے، ناک اور گردن پر گہری خراشیں تھیں جن پر خون جمع تھا۔ اس کو بمشکل سہارا دے کر اس نے وہیں برف میں بٹھایا تو وہ گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ اس کے چہرے کی رنگت واپس آنے لگی، مگر وہ آنکھیں پوری نہیں کھول پا رہا تھا۔ اٹھو، کھڑے ہو، طوفان زور پکڑ رہا ہے، ہمیں جلدی کسی محفوظ جگہ پر پہنچنا ہوگا۔ برف باری کی تیز ہوتی رفتار اور سرد ہواؤں کے جھکڑ کی خوفناک آواز سے وہ پریشان سی ہو کر اسے سہارا دے کر کھڑا کرنے لگی، مگر زخمی ہونے کے باعث وہ اٹھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کے قابل نہیں رہا تھا۔ اس سے تو کچھ بولا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آنکھیں بھی اسی طرح ادھ کھلی تھیں۔ وہ نڈھال سا نیم بے ہوشی کی عالم میں تھا۔
وہ اس کو کھڑا نہیں کر سکتی تھی۔ یہ ادراک ہوتے ہی اس نے اپنی کمر کے گرد بندھی کلائمبنگ ہارن سے چھوٹی سی رسی باندھی۔ اسے افق کی ہارن سے کریبنز کی مدد سے نتھی کیا، پھر دونوں ہاتھوں سے اس کے بازوؤں اور کندھوں کو پکڑے اسے برف میں گھسیٹنے لگی۔ تب اسے علم ہوا کہ اس کی دائیں ٹانگ سے خون بہہ رہا تھا اور اس کا بیک پیک غائب تھا۔ برف باری اب شدید قسم کی یالہ باری میں تبدیل ہو رہی تھی۔ سرد ہواؤں کی رفتار تیز ہو گئی تھی۔ آسمان کا رنگ یکا یک سرمئی سے سفید ہو گیا تھا۔ حد بصارت جو کچھ دیر پہلے اتنی زیادہ تھی کہ وہ ناگا پربت بھی دیکھ سکتی تھی، اب محض 200 فٹ رہ گئی تھی۔ رسیوں سے بنایا گیا راستہ چند میٹر اوپر تک ہی واضح تھا اور آگے دھند میں گم ہو جاتا تھا۔ تیز چلتی برفیلی ہوائیں اسے ادھر ادھر لڑکانے کی کوشش کر رہی تھیں۔ یہ وقت اپنے قدموں پر کھڑی اسے کسی لاش کی مانند کھینچ رہی تھی۔ سخت پتھروں کی طرح کے اولے اس کے سر پر پڑ رہے تھے۔ ہمالیہ کے پہاڑ اگر اس پر ہنس بھی رہے تھے تو اب وہ انہیں نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ افق کو گھسیٹتی 9-10 میٹر نیچے لائی، پھر نڈھال سی ہو کر اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ اس کی باقاعدہ سانس چڑھ گئی تھی اور اس میں مزید ہمت نہیں تھی کہ وہ ایک 6 فٹ کے اونچے پورے مرد کو اس کے بھاری بھرکم کپڑوں سمیت کھینچ کر چند قدم بھی نیچے لے جا سکے۔ اسے یہ بھی علم نہیں تھا کہ اسے نیچے جانا تھا یا اوپر۔ دونوں جانب جانے والے راستے دھند اور بادلوں میں گم ہو رہے تھے۔ کیمپ 4 چند میٹر ہی اوپر تھا، مگر اوپر چڑھنا خودکشی تھا۔ کیمپ 3 خاصا نیچے تھا اور وہ افق کو اتنا نیچے نہیں لے جا سکتی تھی۔ برستی یالہ باری اور چنگھاڑتے طوفان میں وہ ایک زخمی شخص کے ساتھ تنہا برف میں بیٹھی تھی۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا۔ کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس ظالم طوفان میں وہ کس پتھر سے پناہ مانگے، کس برفانی دیوار کے پیچھے جا چھپے۔ سب کچھ جیسے خواب کسی کیفیت میں ہو رہا تھا۔ ذہن معوف تھا، ٹانگوں سے قوت سلب تھی، بصارت چند میٹر تک محدود تھی۔ یا خدا، وہ کیا کرے؟ اس نے سر اٹھا کر اوپر دیکھا۔ آسمان مکمل طور پر سفید تھا اور سفید سفید سے پتھر نیچے برسا رہا تھا۔ تیز ہوائیں ڈراؤنی آواز کے ساتھ چل رہی تھیں۔ اس نے گردن ادھر ادھر گھما کر اپنے اطراف میں دیکھا۔ وہ برف میں جس جگہ بیٹھی تھی اس سے تھوڑی دور تک ہی اس کی بصارت کام کر رہی تھی۔ آگے سب کچھ دھند اور دبیز برف میں غائب ہو جاتا تھا۔ جہاں تک وہ دیکھ سکتی تھی وہاں تک برف کا میدان تھا، ہر طرف سفید برف تھے۔ وہ کسی برف کے صحرا میں بیٹھی تھی جس کی سرحدیں نہیں تھیں۔ دنیا جیسے ختم ہو چکی تھی، سب برف تھا، سفید اجلی برف۔ اس کے اعصاب اب اس کا ساتھ چھوڑنے لگے تھے، دماغ مفلوج ہو چکا تھا۔ پھر اس نے افق کو دیکھا، وہ اس کے قریب برف پر پڑا کرا رہا تھا۔ اس کی آنکھیں اد کھلی تھیں جیسے وہ نیم بے ہوش ہو۔ پریشے کچھ بھی سن یا سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ شدید سردی اس کی ہڈیوں میں گھس کر انہیں کھا رہی تھی۔ انتہائی بلندی کے باعث اس کا ذہن اور جسم آپس میں مربوط نہیں تھے۔ وہ بس متلاشی نگاہوں سے ارد گرد دیکھ رہی تھی۔ اسے آسمان سے پتھروں کی طرف گرتی برف سے بچاؤ کے لیے کچھ کرنا تھا۔ اس کی یادداشت اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت گو کہ اس کا ساتھ چھوڑ چکی تھی، مگر لاشعوری قوت مدافعت بیدار تھی۔ اس بلندی پر ذہن کو ایک نقطے پر مرکوز کرنا، کچھ سوچنا بہت کٹھن تھا۔ اس نے بدقت تمام اپنا بیگ کھولا، آئس ایکس، سنو شاول، آئس کریوز اور کچھ رسی نکالی اور پھر افق کو وہیں برف میں رسی سے باندھنے لگی۔ اس کی کمر کے گرد رسی باندھ کر دائیں اور بائیں رسی کو آئس کریوز سے برف میں ٹھونک دیا، یوں کہ اب وہ حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ پھر اس نے ایک دفعہ اس کی حفاظتی رسیوں کی مضبوطی چیک کی اور تسلی کر کے وہ نیچے اترنے لگی۔ طوفانی جھکڑوں اور شدید قسم کی برف باری کے دوران اسے بمشکل 30 میٹر نیچے ایک چھوٹا سا پلیٹ فارم ملا جہاں وہ برف کھود کر خیمہ لگا سکتی تھی۔ پھر جانے کتنی دیر وہ برف میں پھاوڑا مارتے ہوئے برف کھودتی رہی۔ برف کا پاؤڈر سا اس کے چہرے اور کپڑوں پر گرتا رہا، ٹانگیں منجمد سی ہونے لگیں۔ افق وہیں اوپر سخت سردی میں زخمی پڑا رہا۔ پریشے کے ہاتھوں سے جان نکلنے لگی، مگر وہ خیمہ لگ کے نہیں دے رہا تھا۔ طوفانی 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلتی ہوا اسے ہر چند سیکنڈ بعد گرا دیتی اور وہ پھر سے کھڑی ہوتی۔ ایک چھوٹا سا 2 آدمیوں کا ٹینٹ اس نے کتنی مشکل سے اس تیز ہوا میں لگایا، یہ صرف وہی جانتی تھی۔ پھر وہ واپس گرتی پڑتی اوپر آئی۔ وہ اسی طرح برف اور پتھروں سے بندھا پڑا تھا، اس کی آنکھیں بند اور لب جامنی تھے۔ افق! اسے پکارنے کے باوجود اس کے وجود میں جنبش نہ ہوئی۔ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی، تیز ہوا اسے کھڑا بھی نہیں ہونے دے رہی تھی۔ افق! اٹھو اور اندر چلو۔ اس کے کان کے قریب چیخنے پر اس نے آنکھیں کھولیں۔ پریشے نے اس کی رسیاں کھولیں، اسے دوبارہ خود سے باندھا اور سہارا دے کر نیچے لائی۔ وہ چلنے کے قابل بھی نہیں تھا، غالباً اس کی ٹانگ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی اور ٹانگ میں آنے والا زخم اتنا گہرا اور اذیت رساں تھا کہ خیمے کے فرش پر گرتے ہی وہ پھر سے کراہنے لگا۔ وہ کبھی بھی درد سے کراہتا نہیں تھا، اب اگر کرا رہا تھا تو یقیناً شدید زخمی تھا۔ پریشے وہیں اس کے قریب دوزانوں بیٹھ گئی۔ خیمے کی گول چھت سے برف مسلسل گر رہی تھی،
مگر گورٹیکس میں لگے 2 ہیٹ لائٹرز کے باعث اندر اور باہر کے درجہ حرارت میں خاصا فرق پڑتا جا رہا تھا۔ اندر گرمائش تھی، پھر بھی اس کے دانت بج رہے تھے اور ٹانگیں لکڑی کی طرح سخت ہو رہی تھیں۔ وہ بیٹھے بیٹھے گھسٹ کر اس کے قریب آئی اور اپنا بیگ کھول کر فرش پہ الٹ دیا، پھر فرش پر بکھرے سامان میں سے دستانے نکال کر افق کے ہاتھوں میں پہنائے۔ سلیپنگ بیگ میں اسے لٹایا کہ وہ اپنا سلیپنگ بیگ اپنے بیگ سمیت گم کر چکا تھا، اور پھر میڈیکل کٹ سے ضروری سامان نکال کر اس کا زخم دیکھنے لگی۔ اس وقت اس کا تھکاوٹ اور سردی کے مارے برا حال تھا، دل چاہ رہا تھا کہ فوراً کمبل اوڑھ کر سو جائے، مگر سامنے وہ شخص لیٹا تھا جس سے اس کی سانسوں کی ڈور بندھی تھی۔ یہ وہ شخص تھا جس کے لیے وہ 2 دن پیدل برف زاروں کو عبور کر کے آئی تھی، جو اگر درد سے کراہتا تھا تو وہ درد اور گھاؤ پریشوں کو اپنی روح میں لگتے محسوس ہوتے تھے۔ وہ سو نہیں سکتی تھی، جب تک وہ پرسکون نہ ہو جاتا اسے چین نہیں آ سکتا تھا۔ اس کا زخم گہرا تھا، شاید ہڈی فریکچر ہو گئی تھی، خون بھی بہہ رہا تھا۔ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میں کسی حد تک کمی کے باعث وہ ٹھیک سے سمجھ نہ پا رہی تھی اور بمشکل پٹی کر رہی تھی۔ اس کی اپنی سانس بھی اکھڑ اکھڑ کر آ رہی تھی۔ وہ ڈیتھ زون میں تھی اور اس جسم کی خلیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا۔ اس کی تمام خلیوں کو آکسیجن ٹھیک سے نہیں مل رہی تھی اور وہ اسے اس بات کا بخوبی احساس دلا رہے تھے۔ چونکہ دماغ کو بھی آکسیجن نہیں مل رہی تھی، سو اس کا دماغ معوف ہو رہا تھا۔ اس کے پاس تو آکسیجن کینسٹر بھی نہیں تھے۔ بیس کیمپ میں جب اس نے افق سے آکسیجن رکھنے کی بات کی تو اس نے لاپرواہی سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے بگ 5 بغیر آکسیجن کے سر کیے ہیں، کبھی کبھی دل کرتا ہے دیکھوں تو صحیح میرے پھیپھڑے کتنا حوصلہ رکھتے ہیں۔ اس کے پھیپھڑے جیسے بھی ہوں، وہ بہرحال کم آکسیجن کے عادی تھے، مگر بریش عادی نہیں تھی۔ اس نے اپنے طور پہ کچھ آکسیجن ایمرجنسی صورت حال کے لیے بھی رکھی تھی، مگر وہ لانا بھول گئی تھی۔ افق کے پاس ایک کینسٹر تو لازمی ہونا تھا، مگر وہ اپنا بیگ کھو چکا تھا۔ یہ چھوٹی چھوٹی غلطیاں بہت بڑی ٹریجڈی بنتی جا رہی تھیں۔ زخم صاف کر کے اس کی پٹی تو کر دی، مگر فریکچر کے بارے میں وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھی۔ اسے افق کو لازماً بیس کیمپ لے کر جانا تھا۔ فریکچر ایسا تھا کہ سرجری ناگزیر تھی، مگر وہ نیچے کیسے جائے؟ وہاں جانے کے تو تمام راستے مستور تھے۔ افق کو اس نے دوبارہ سلیپنگ بیگ پہنا دیا۔ زپ بند ہوتے ہی اس کے یخ جسم کو گویا ٹکور ملنے لگی اور اس کی نیم و آنکھیں پوری بند ہو گئیں۔ اسی پوزیشن میں آدھا بیٹھا آدھا لیٹا سو گیا۔ پریشے کے پاس اب کوئی سلیپنگ بیگ نہیں تھا، صرف 2 لائنرز تھے جنہیں اپنے گرد لپیٹ کر بھی وہ ٹھٹر رہی تھی۔ ٹوٹی ٹانگ اور گہرے زخم کے باوجود وہ کیسے پرسکون سو رہا تھا۔ وہ اس کے قریب دیوار سے ٹیک لگائے بوجھل ہوتی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ افق کو سیدھا کرے یا خود سیدھی ہو کر لیٹ جائے۔ وہ وہیں بیٹھے بیٹھے سو گئی۔ نیند میں اسے عجیب عجیب خواب آتے رہے۔ آخری جو خواب آیا اس میں اس نے دیکھا کہ وہ خود، احمد، افق، ارسا، حبیب، نشا، مصب، جاپانی ٹورسٹ، پاک فوج کے پائلٹس، وہ سب کیمپ 4 میں ایک ہی خیمے میں دب کے بیٹھے خشک گپیاں کر رہے ہیں۔ خشک میوے، گرم چائے اور ہاٹ چاکلیٹ سرو کی جا رہی ہے۔ شفالی بھی وہیں تھا اور اس کا اپنا ملازم وحید بھی۔ شفالی اور وحید کی شکلیں بہت مل رہی تھیں۔ کوئی اس کا گھٹنا جھنجھوڑ کر اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھول دیں۔ وہاں شفالی تھا نہ وحید، نہ آرمی کے پائلٹس، سب کچھ رکا پوشی کی لطیف ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ وہ اپنے خیمے میں تھی اور اس کا گھٹنا ہلانے والا افق تھا۔ ہاں کیا؟ پریشے کا ذہن آہستہ آہستہ بیدار ہونے لگا۔ باہر طوفان کا شور ابھی تک جاری تھا۔ وہ کتنے گھنٹے بے خبر سوتی رہی اسے اندازہ نہ تھا۔ پانی دو، گرم پانی۔ بہت دقت سے وہ آہستہ آہستہ یوں بولا جیسے بولنے سے بھی اسے تکلیف ہوتی ہو۔ وہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے ٹانگیں سیدھی پھیلائے بیٹھا تھا۔ دونوں کے درمیان پریشے کے رخسیک سے نکلنے والی اشیاء کا ڈھیر تھا۔ وہ اس کی بات پر سر ہلاتے ہوئے فرش پر سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ برفشار میں افق کے گم ہونے والے بیگ میں کھانے کا زیادہ تر سامان اور رسی تھی۔ پریشے کے پاس گیس، آئس کریوز، برف میں لگائی جانے والی میخیں، پیٹونز اور کچھ رسی تھی۔ کھانے کے نام پر اس کے بیگ میں بس 1 دن کا کھانا تھا جو ڈی ہائیڈریٹڈ تھا، اور اس کی برف پگھلانے اور اسے ری ہائیڈریٹ کر کے اصل حالت میں لانے کے لیے انہیں ایندھن کی بے حد ضرورت تھی، جو اس وقت محض 2 سے 3 دن کا رہ گیا تھا، وہ بھی صرف پانی بنانے کے لیے۔ 2 سے 3 دن کا دورانیہ کم ہو سکتا تھا اگر وہ کھانا بھی گرم کرنے لگتی، سو اب اس کے لیے وہ تمام فوڈ سپلائی بیکار تھی۔ وہ گیس ضائع کرنا افورڈ نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اس بلندی پر انسان بغیر کچھ کھائے بھی ہفتہ بھر زندہ رہ سکتا ہے، مگر پانی، وہ بے رنگ مایا جو زمین پر صرف آب ہوتا ہے، پہاڑوں پر آب حیات ہوتا ہے، بغیر کچھ پیے وہ چند گھنٹوں میں ہی مر جاتے۔ البتہ بھوک دونوں کو نہیں لگتی تھی، نہ ہی اس بلندی پر لگتی تھی۔ پریشے نے انتہائی بلندی پر کام کرنے والا اپنا اسٹوو جلایا، جلدی سے پین میں برف توڑ کر ڈالی اور اسے پگھلانے لگی۔ خیمے کی چھت پر برف مسلسل پڑ رہی تھی، مگر سچ شکر کہ وہ اس زاویے سے نصب تھا کہ برفانی طوفان خیمہ اکھاڑ یا گرا نہیں سکتا تھا۔
برف پانی بن گئی تو اس نے آخری چاکلیٹ سے کچھ ہاٹ چاکلیٹ بنائی، ہاٹ چاکلیٹ اور گرم چائے افق کو پلائی، خود صرف گرم پانی پر گزارا کیا۔ اپنے حصے کی چائے بھی وہ افق کو دے چکی تھی۔ جسم کو کچھ گرم مایا ملا تو دماغ کچھ سوچنے کے قابل ہوا۔ افق کی توانائی بھی قدرے بحال ہوئی تھی۔ اس کے چہرے پر شدید درد کے آثار رقم تھے، مگر وہ اب گرا نہیں رہا تھا بلکہ خیمے کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ آنکھیں بند تھیں اور وہ دھیرے دھیرے کچھ گنگنا رہا تھا۔ یہ وہی گانا تھا جو اس روز وہ بیس کیمپ میں ہنزو کثر لوگوں کو سنا رہا تھا اور کئی دن پہلے برستی بارش میں وائٹ پیلس کے موروں کو سنایا تھا۔ اس کی آواز بے حد دھیمی تھی مگر اس نے سن لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ وہ تکلیف اور دکھ میں ہمیشہ گنگنایا کرتا تھا۔ یہ لیلا کی تو سمجھ آتی ہے، مگر میکنن کون ہے افق؟ افق نے آنکھیں کھولیں جو بے حد سرخ ہو رہی تھیں۔ مجنو، ایک لفظ کہہ کر اس نے دوبارہ سے آنکھیں موند لیں۔ ارے، اسے حیرت ہوئی، یہ لیلا مجنو ترکی میں بھی ہوتے ہیں؟ ہاں، مجنو ترک بھی ہو سکتا ہے۔ وہ دھیرے سے مسکرایا اور پھر بند آنکھوں سے دوبارہ گنگنانے لگا۔ وی آر لیلا، وی آر مجنو۔ یہ وہ پہلی نارمل بات تھی جو دونوں نے طوفان میں پھنس جانے کے بعد کی تھی۔ یہ گرم پانی کا اثر تھا، آب حیات کا اثر۔ افق کچھ دیر گنگناتا رہا، پھر خاموش ہو گیا۔ اب اس پہ نکاحت طاری ہو رہی تھی۔ پریشی بھی اپنے ذہن کو مجتمع کر کے اس صورتحال کو سمجھنے کی کوشش کرنے لگی جس سے اس کا زندگی میں پہلی بار پالا پڑا تھا، اور جب حالات سمجھ میں آنے لگے تو اس کا دل ڈوبنے لگا۔ اس کا میٹر اسے بتا رہا تھا کہ وہ 7437 میٹر بلندی پر سخت برفانی طوفان کے درمیان ایک خیمے میں پھنسی بیٹھی ہے۔ اس کے ساتھ ایک ایسا زخمی کوہ پیما ہے جس کا زخم نہ صرف اسے چند قدم بھی چلنے سے معذور کر چکا ہے بلکہ زخم کے باعث اس کی ٹانگیں کم وقت میں فروسٹ بائٹ کا شکار ہو کر ہمیشہ کے لیے ختم ہو سکتی ہیں۔ اس کے ایک پاؤں کی انگلیاں پہلے بھی فروسٹ بائٹ ہو چکی تھیں، اور پرانے زخم تو ویسے بھی فروسٹ بائٹ کے عمل کے دوران تیز ترین عامل یا عمل انگیز بن جایا کرتے ہیں۔ فروسٹ بائٹ کو صرف ایک عنصر روک سکتا تھا اور وہ تھا پانی۔ جسم میں پانی کی کمی کا مطلب تھا فروسٹ بائٹ، اور جسم میں پانی کی کمی سطح سمندر سے انتہائی بلندی کا مطلب تھا سیریبرل ایڈیما یا پلمزی ایڈیما۔ اس وقت حالت یہ تھی کہ اسے جلد از جلد افق کو وہاں سے نکالنا تھا۔ اس کے پاس صرف 80 میٹر رسی تھی اور اسے کئی ہزار میٹر نیچے اترنا تھا۔ بیس کیمپ 3400 میٹر پر تھا۔ اگر وہ جلد افق کو وہاں سے نہیں نکالتی تو وہ مر بھی سکتا تھا۔ اسے جلد کچھ سوچنا تھا، کچھ کرنا تھا۔ اوپر جانے اور چوٹی سر کرنے کا تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ افق کی مخصوص اور خالص کوہ پیماؤں والی ضد کے باعث وہ ٹرن اراؤنڈ ٹائم کا انتخاب کھو چکے تھے۔ کوہ پیمائی میں ایک ٹرن اراؤنڈ ٹائم ہوتا ہے، پیچھے مڑنے کا وقت۔ پہاڑوں پر موسم پل پل بدلتا ہے۔ کوہ پیما تعین کرتے ہیں کہ اگر آج اتنے بجے تک ہم نے چوٹی سر کر لی تو ٹھیک، ورنہ اتنے بجے تک ہم جہاں بھی ہوئے واپس مڑ جائیں گے۔ کوہ پیما عموماً نہ پلٹنے کی غلطی کرتے ہیں۔ یہی غلطی افق ارسلان نے بھی کی کہ وہ بہرحال کوئی افسانوی کردار نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اب انہیں راکا پوشی کے ناقابل تسخیر رج کو ناقابل تسخیر ہی چھوڑ کر واپس جانا تھا، اور واپس جانے کے لیے طوفان کا رکنا ضروری تھا جو تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اوپر جا سکتے تھے نہ نیچے، اور نہ ہی بیٹھے رہ سکتے تھے۔ او خدایا، وہ کیا کرے؟ بڑی دیر بعد کہیں جا کر وہ ایک نتیجے پر پہنچی۔ اس نے ٹرانسیور نکال کر احمد سے رابطہ کیا اور بغیر کسی تمہید کے کہنے لگی، احمد افق زخمی ہے، ہم کیمپ 4 اور کیمپ 3 کے درمیان پھنسے ہوئے ہیں، باہر سخت طوفان ہے، ہمیں ہر حال میں نیچے اترنا ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ افق زخمی ہے؟ اسے کیا ہوا ہے؟ حسب توقع وہ پریشان ہو گیا۔ صبح برفشار آیا تھا، افق کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ 40 میٹر نیچے گرا۔ ٹانگ کی ہڈی فریکچر ہوئی ہے اور چوٹیں بھی شدید ہیں۔ سخت سردی کے باعث اس کے بچتے دانت اسے بولنے نہیں دے رہے تھے۔ اوہ، تم یوں کرو اس کے فریکچر کو؟ پر گاڈ سے احمد، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے پتہ ہے کہ مجھے اس کے فریکچر کے ساتھ کیا کرنا ہے۔ تم اپنے مشورے اپنے پاس رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے ایک دم غصے سے بات کاٹی۔ پل بھر کو احمد خاموش سا رہ گیا۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آئی ایم سوری احمد، میں بہت پریشان ہوں، پلیز ناراض مت ہونا۔ وہ روحان سی ہو گئی۔ ریلیکس پریشے، جب طوفان رکے تو تم نیچے اتر آنا۔ اس طرح پریشان ہونے سے تمہارے اعصاب پر برا اثر پڑے گا۔ خود کو پرسکون رکھو۔ میں خود کو پرسکون نہیں رکھ سکتی احمد، ہماری پوزیشن بہت خراب ہے۔ افق شدید زخمی ہے، وہ ڈسینڈ نہیں کر سکتا، اسے شدید درد ہو رہا ہے۔ احمد سے بات کرتے ہوئے اس نے فکر مند نگاہ افق پر ڈالی جو آنکھیں موندے شدت ضبط سے لب سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے بیٹھا تھا۔ تم اس کو پین کلر دو۔ مگر اس کی ٹانگ نہیں کام کر رہی، وہ چل نہیں سکتا، تو میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ شدید ڈپریشن پھر سے غصے میں ڈھلنے لگا۔ دفتن افق نے آنکھیں کھولی اور آہستہ سے ہاتھ بڑھا کر اس کا گھٹنا ہلایا۔ پریشے نے بولتے بولتے رک کر اسے دیکھا۔ انگرا کال کرو، جینک کو، اس سے ویدر کنڈیشن پوچھو۔ وہ نکاہت بھرے لہجے میں آہستہ آہستہ رک رک کر بول رہا تھا۔ پریشے نے سمجھ کر سر ہلایا اور ریڈیو میں بولی،
احمد انکرا کال کرو جینگ کو اور اس سے ویدر کنڈیشن کے بارے میں۔ افق نے جھنجھلا کر نفی میں سر ہلایا۔ احمد نہیں، تم پوچھو پری۔ میں کیسے پوچھوں؟ سیٹلائٹ فون تھا تمہارے پاس؟ وہ ہاں احمد، میں تم سے پھر بات کرتی ہوں، آؤٹ۔ اس نے ٹرانسیور بند کر دیا اور جھٹ بیگ سے سیٹلائٹ فون نکال کر اسے تھمایا۔ وہ خود ہی کتنی دیر کسی سے بات کرتا رہا، تھکا تھکا لہجہ، نکاہت اور پجمردگی سے آنکھیں مودے وہ یقیناً شدید کرب کے عالم میں تھا۔ ویدر کلیئرنس کا امکان اگلے 48 گھنٹے تک کوئی نہیں ہے، خدایا۔ فون بند کر کے اس نے پریشے کو تھمایا۔ وہ 2 دن اس سردی اور موسم میں گزارا کر لیتی، مگر افق، اس نے پھر سے احمد سے رابطہ کیا اور اسے تمام حالات سمجھائے۔ اب کچھ کرو احمد، ہمیں جلد از جلد یہاں سے نکلنا ہے۔ میں کچھ کرتا ہوں، تم فکر نہ کرو۔ کیسے فکر نہ کروں؟ وہ مر جائے گا احمد، خدا کے لیے کچھ کرو ورنہ وہ مر جائے گا۔ شدت بے بسی سے اسے رونا آ گیا۔ میں کیا کروں؟ اس کے رونے پر وہ بکھلا سا گیا۔ یہاں بیس کیمپ میں میرے اور شفالی کے علاوہ کوئی نہیں ہے، بتاؤ میں کیا کروں؟ کسی بھی اتھارٹی سے بات کرو کہ وہ ہمیں یہاں سے ریسکیو کریں۔ الپائن کلب آف پاکستان سے کہو، نذیر صابر سے کہو، منسٹری آف ٹورزم سے کہو، کسی سے بھی کہو، خدا کے لیے۔ میں کچھ کرتا ہوں، تم میری کال کا انتظار کرو، احمد نے کہا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ پریشی کچھ دیر سوچتی رہی، پھر اس نے دوبارہ احمد کو کال کی۔ احمد سنو، تم پاکستان آرمی سے بات کرو، ان سے کہو لائمبرز کو ایویکویٹ کرنے کے لیے ہیلی کاپٹرز بھیجیں۔ دوسری جانب تھوڑی دیر کے لیے خاموشی چھا گئی۔ ڈاکٹر پریشے، کیا سطح سمندر سے انتہائی بلندی پر انسان کا دماغ بھی خراب ہو جاتا ہے؟ کیوں، کیا غلط کہا ہے میں نے؟ میری بات غور سے سنو، اس وقت پوری دنیا میں کوئی ایسا پائلٹ پیدا نہیں ہوا جو تمہیں 7,500 میٹر بلندی سے ریسکیو کر سکے۔ اس سے پہلے کہ تمہاری انرجی اور ہمت جواب دے دے، تم نیچے اترنے کی کوشش کرو، یہی تمہارے مسئلے کا واحد حل ہے۔ میرے استاد مت بنو اور پاکستان آرمی سے بات کرو۔ اس نے ریڈیو رکھ دیا اور افق کو دیکھا جو سر جھکائے یوں شکست خوردہ سا بیٹھا تھا جیسے سارا حوصلہ اور ہمت ہار چکا ہو۔ افق، پریشے نے دھیرے سے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس نے گردن اٹھائی۔ کیا بہت درد ہو رہا ہے؟ اس نے آہستہ سے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ نہیں، درد تو نہیں ہو رہا۔ اس سے جتنا درد ہو رہا تھا یہ اس کی شہد رنگ آنکھوں میں تحریر تھا۔ کیا تم نیچے اتر سکتے ہو، کم از کم کیمپ 3 تک؟ بغور اس کے چہرے اور آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اس نے یوں نرمی سے پوچھا جیسے کوئی ڈاکٹر سامنے بیٹھے چھوٹے سے بچے سے اس کی طبیعت پوچھ رہا ہو۔ اس نے خاموشی سے گردن کو نفی میں جنبش دی۔ چند میٹر بھی نہیں؟ اس طوفان میں، اس ٹانگ کے ساتھ؟ نو، نیور۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ پورے فکرے نہیں بول پا رہا تھا، مگر وہ بہرحال مطلب سمجھ سکتی تھی۔ اچھا دیکھو، اس ٹینٹ میں جتنا ہو سکتا ہے اپنی ٹانگیں بازو ہلاتے رہو، گرم رہو گے اور فروسٹ بائٹ سے بھی بچ جاؤ گے۔ وہ خود بھی یہی کر رہی تھی، مگر افق ویسے ہی خاموشی سے بیٹھا خیمے کے سامنے والی دیوار پر نگاہیں جمائے جیسے کچھ سوچتا رہا۔ پھر کتنی دیر گزر گئی اور احمد نے کوئی رابطہ نہ کیا۔ طوفان ابھی تک اسی طرح راکا پوشی کو اپنی لپیٹ میں لیے ہوئے تھا۔ باہر مسلسل اولے پڑنے کا شور سنائی دے رہا تھا۔ پریشی نے خیمے کی کھڑکی سے جھانکا، باہر مکمل وائٹ آؤٹ تھا۔ حد بصارت محض 1 میٹر رہ گئی تھی۔ رات کٹ کے نہیں دے رہی تھی، ایک لمحہ صدیوں سے بھاری تھا۔ وہ دونوں اسی طرح بغیر کوئی بات کیے خیمے میں بیٹھے رہے۔ پریشی کو احمد کی کال کا انتظار تھا۔ وہ یقیناً اتھارٹی سے رابطہ کر رہا ہوگا جس کے باعث اسے دیر ہو رہی ہے۔ وہ خود کو تسلی دینے کے ساتھ ساتھ تمام زبانی صورتیں اور آیت الکرسی وغیرہ پڑھ رہی تھی، مگر طوفان نہ تھما۔ وہ شہروں میں آنے والا طوفان نہیں تھا، وہ ہمالیہ کا برفانی طوفان تھا جو بغیر رکے کئی دن تک جاری رہ سکتا ہے۔ قاتل برفانی طوفان اور مکمل وائٹ آؤٹ۔ اچانک ریڈیو میں شور سا پیدا ہوا، وہ اس کی جانب لپکی۔ ہیلو احمد، وہ بے تابی سے بولی۔ ہاں ڈاکٹر، سنو، میں نے ترک گورنمنٹ سے بات کی ہے، انہوں نے تمہارے فورن منسٹر سے رابطہ کیا ہے۔ پھر؟ ہاں، وہ کہہ رہا تھا کہ آرمی سے بات کر کے۔ کب کرے گا وہ آرمی سے بات؟ پلیز احمد، تم خود آرمی سے بات کرو، مجھے ان حکومتی اہلکاروں پر بھروسہ نہیں ہے۔ تم میری بات پوری کیوں نہیں سنتی؟ میں ادھر بیٹھا جھک نہیں مارا، اب اپنا منہ بند رکھو اور میری بات سنو۔ میں نے سوئس پائلٹ سے سب سے پہلے رابطہ کیا ہے جنہوں نے ابھی ایوریسٹ پر ریسکیو آپریشن کیا تھا۔ وہ والنٹیئر کر رہے ہیں مگر ان کی فلائٹس کا پرابلم ہے، ان کو 3 سے 4 دن بھی لگ سکتے ہیں۔ اور مگر افق کے پاس 3 سے 4 دن؟ سوری، تم بات مکمل کرو۔ تم بھی نا، اچھا سنو، سوئس کا آنا مشکل ہے مگر تمہارے فورن منسٹر نے پاکستان آرمی سے رابطہ کیا ہے۔ میں اتنی دیر تک آرمی والوں کی کال کا انتظار کرتا رہا تھا، ابھی 10 منٹ پہلے ہی میری ان سے بات ہوئی ہے۔ انہوں نے تمہارے ریڈیو کی فریکوینسی پوچھی ہے اور تمہارے کپڑوں کا رنگ وغیرہ، اور یہ کہ تم انگریزی بول سکتی ہو یا نہیں۔ میں نے کہا کہ بول سکتی ہو، ٹھیک کہا نا؟ تو میں تم سے فرینچ میں بات کر رہی ہوں کیا؟ نہیں، میرا مطلب ہے وہ تمہارا آرمی ہے، تم ان سے اپنی زبان میں بھی بات کر سکتی ہو۔ اچھا، وہ کب آئیں گے؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آئیں گے کیا مطلب؟ وہ بھی تم سے رابطہ کریں گے؟ ہر کام آرام سے ہوتا ہے ڈاکٹر، وقت صرف تمہاری طرف سے اس روی سے گزر رہا ہے، زمین پر تو ہمیشہ کی طرح بھاگ رہا ہوگا۔
پھر چند مزید باتیں کر کے اس نے ریڈیو رکھ دیا اور گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے تھکاوٹ سے افق کو دیکھا۔ وہ مسکرا دیا۔ اس کی مسکراہٹ بہت اداس تھی۔ وہ بھی آ جائیں گے، تمہیں بس چند قدم چل کر ہیلی کاپٹر میں جانا ہوگا، چلو گے نا؟ اس نے ہولے سے افق کا ہاتھ تھپتھپایا۔ چل لوں گا اگر وہ آئے تو۔ کیا مطلب اگر وہ آئے تو؟ وہ ضرور آئیں گے، تو مایوس مت ہو۔ وہ اس سے زیادہ خود کو تسلی دے رہی تھی۔ اس نے ہولے سے سر جھٹک کر پھر سے آنکھیں موند لی۔ رات قطرہ قطرہ بھیگتی رہی۔ چنگھاڑتی ہواؤں کی ناقابل برداشت حد تک بلند آوازیں مسلسل اس کے کانوں میں گونجتی رہیں۔ وہ مشکل چند گھنٹے سو سکی۔ صبح کے قریب اس کے ریڈیو نے اسے پکارا۔ اس کی آنکھ کھلی تو اسے علم ہوا کہ تیز برفانی ہوا اسے خیمے کے اندر ہی اندر ادھر ادھر لڑکاتی رہی تھی، اور اب وہ نیم دراز سی تھی۔ ایک پاؤں خیمے سے باہر جا رہا تھا اور یخ ہو چکا تھا۔ اس نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے پاؤں اندر کیا اور ریڈیو اٹھا کر کان سے لگایا۔ کم ان ایکسپیڈیشن ٹیم، دس از می، ایویشن۔ آواز تھی یا نئی زندگی کی نوید؟ اس کے جیسے تمام تھکن اتر گئی۔ آئی ایم ہیئر سر۔ اس نے ریڈیو کو مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ ڈاکٹر پریشے جہاں زیب اور افق ارسلان؟ بھاری روبدار آواز میں پوچھا گیا۔ پریشے جہاں زیب۔ دس از کرنل فاروق، ڈاکٹر جہاں زیب۔ آئی نو سر، وہ خوشی سے بولی۔ وہ یقیناً انہیں بچانے آ رہے تھے اور ہیلی کاپٹر میں بیٹھنے سے قبل اس کو اپنی آمد سے آگاہ کرنے والے تھے۔ اس نے سوچا، اوکے گیو یور اسٹیٹس پریشے۔ ہم نے ایک ٹینٹ پچ کر رکھا ہے جس کا رنگ اورنج ہے، یہ کیمپ 3 سے خاصا اوپر ہے۔ وہ اب اردو بولنے لگی۔ اور بیٹا آپ کے کپڑوں کا رنگ؟ میں نے پنک اور لائٹ گرین جیکٹ پہن رکھی ہے، میرے ساتھی کی گرے جیکٹ اور ریڈیشن براؤن ٹراؤزر ہے، سر پر یلو ہیلمٹ ہے، اوور۔ یہ اتنا رنگ برنگا حلیہ صرف برف میں واضح نظر آنے کے لیے تھا۔ اوکے اب مجھے اپنی لوکیشن دیں۔ ٹھیک، پہاڑ کی ڈھلان اور فیس کا اینگل بتائیں۔ وہ بتانے لگی، پھر وہ بولے، اوکے اب میری بات آپ غور سے سنیں، ہم جلد ہی آپ کو لینے آ جائیں گے۔ اسے لگا اس نے غلط سنا ہے۔ آ جائیں گے؟ آپ کا مطلب ہے آپ آ نہیں رہے؟ طوفان بہت شدید ہے ڈاکٹر پریشے، ویزیبلٹی نہیں ہے۔ تو جب طوفان رکے گا تب تو آپ آ جائیں گے نا؟ وہ کسی امید کا سہارا لینے کی کوشش کر رہی تھی۔ جی بالکل، اب آپ بتائیں تقریباً کیا بلندی ہوگی آپ کی؟ اس نے فوراً میٹر دیکھا، 7437 میٹر۔ دوسری جانب چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی، پھر ریڈیو سے آواز ابھری، تو پھر آپ یوں کریں کہ کم از کم 19,500 تک آ جائیں۔ میں 7,500 پر ہوں، آپ 19,000 کی بات کر رہے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی۔ میڈم آپ 19,000 فٹ تک ڈیسینڈ کر لیں۔ فار گاڈ سے کرنل فاروق مجھے میٹرز میں بتائیں۔ وہ جھنجھلائی۔ اوکے آپ تقریباً 6,000 میٹر تک نیچے اتر آئیں۔ پریشے کا دماغ بھگ سے اڑ گیا۔ کرنل صاحب میرا ساتھی شدید زخمی ہے، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہے، اسے 1.5 قدم تک نہیں چلا جا رہا، اور آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ ایک زخمی کو لے کر 1,500 میٹر نیچے اتروں؟ آر یو آؤٹ آف یور مائنڈ؟ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ دیکھیں پریشے، 6,000 میٹر سے اوپر دنیا کا کوئی ہیلی کاپٹر نہیں آ سکتا۔ ہم آپ کو اسی صورت ریسکیو کر سکتے ہیں کہ طوفان رک جائے اور آپ ڈیسینڈ کر لیں۔ مگر میرا ساتھی زخمی ہے، وہ نہیں چل سکتا، اوپر آپ نہیں آ سکتے، نیچے میں نہیں جا سکتی، میں کروں تو کیا کروں؟ افق نے اس کے ہاتھ پر ہولے سے اپنا ہاتھ رکھ کر اسے اپنا غصہ دبانے کا اشارہ کیا، مگر وہ شدید پریشان ہو رہی تھی۔ طوفان تھم جائے تو آپ کوشش کریں۔ کرنل صاحب کا لہجہ اتنا پرسکون اور ٹھنڈا تھا کہ پریشے کو لگا وہ اس معاملے میں دلچسپی ہی نہیں لے رہے۔ انہیں کہو میں کوشش کرتی ہوں اور ڈیسینڈ کر کے آپ کو بتاتی ہوں۔ افق کی ہدایت پر اس نے وہی کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا اور ریڈیو فرش پہ رکھ کر اسے دیکھا۔ عجیب بے حس لوگ ہیں، کوئی اور مر رہا ہے اور انہوں نے رٹ لگا رکھی ہے کہ نہیں آ سکتے۔ وہ بڑبڑائی۔ وہ واقعی نہیں آ سکتے، وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں جانتا تھا وہ نہیں آئیں گے۔ میری پوری زندگی ہمالیہ میں گزری ہے، اس لیے تو میں کہا تھا کہ اگر وہ آئے تو میں چل لوں گا۔ 6,000 میٹر سے اوپر ہوا اتنی پتلی اور دھند اتنی شدید ہوتی ہے کہ ہیلی کاپٹر وہاں نہیں آ سکتا۔ وہ آہستگی سے کہتا اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ تو پھر ہم نیچے کیسے اتریں؟ میں کیا کروں؟ وہ بے حد پریشان تھی۔ وہ کتنی ہی دیر اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر بالآخر چند قدم گھسٹ کر اس کے نزدیک آیا اور اس کے بالکل مقابل بیٹھ کر اس کا دایاں ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگا، میری بات غور سے سنو اور جو میں کہوں ویسے ہی کرو۔ تمہیں یاد ہے پری، میں نے تمہیں ایک دفعہ بتایا تھا کہ میری ماں بہت بہادر ہے؟ وہ سمجھی تھی افق اسے نیچے اترنے کے کسی منصوبے اور حکمت عملی کے متعلق بتائے گا، مگر وہ نہایت غیر متعلقہ بات کر رہا تھا۔ ہاں مجھے یاد ہے، مگر اس وقت میری ماں بہت بہادر ہے پری، اس نے اپنے 3 جوان بیٹوں کی موت کا غم سہا ہے۔ اس کے بیٹوں کے بعد ان کے بچے اس کے پاس ہیں اور وہ ان میں بہت خوش اور مگن ہے۔ وہ تو ٹھیک ہے افق، مگر کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں… یقین کرو پری، میرے ماں باپ کے پاس دوسری کئی مصروفیات ہیں، وہ خود کو زندگی کے جھمیلوں میں گم کر سکتے ہیں اور ان کے لیے یہ مشکل نہیں ہوگا۔
اس نے جیسے پریشے کی بات سنی ہی نہیں تھی اور پتہ نہیں کون سے قصے لے کر بیٹھ گیا تھا۔ وہ لجنے لگی۔ وہ کہہ رہا تھا، تمہاری نومبر میں شادی ہے، تمہیں اس کی تیاری کرنی ہوگی۔ نشا تو نہیں مانتی، مگر شاید تمہاری پھپھو تم سے بہت پیار کرتی ہوں، اور تمہارے پاپا بھی تو ہیں نا۔ ان کی زندگی میں ایک واحد رشتہ تم ہو پری، میرے ماں باپ کی اور بات ہے۔ وہ رک رک کر ٹھہر کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، میرے ماں باپ عادی ہو چکے ہیں، ان کے 2 بیٹے اور بھی ہیں، مگر تم اپنے باپ کی اکلوتی بیٹی ہو۔ ایک دم پریشے کے شعور میں خطرے کا لام بچا۔ تم کھل کر بات کرو افق۔ پری، یہ سب صرف اور صرف میری وجہ سے ہوا ہے۔ میں تمہیں اس جگہ پھنسانے کا ذمہ دار ہوں، کیونکہ میں نے جلدی ٹرن اراؤنڈ نہیں کیا، ورنہ اس وقت تم بیس کیمپ میں ہوتی۔ وہ پلک جھپکے بغیر اسے دیکھتے ہوئے کہہ رہا تھا، نہیں افق، میں تو خود تم کیا کہنا چاہ رہے ہو؟ اس طرح بات کیوں کر رہے ہو؟ ہاں، کرنل فاروق نے کہا ہے کہ ہم جیسے ہی 1500 میٹر ڈسینڈ کر لیں گے وہ ہمیں لینے آئیں گے۔ تم نے خود ہی کہا تھا کہ انہیں کہوں کہ میں کوشش کرتی ہوں۔ اس نے اسے یاد دلایا۔ افق نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں نے ٹھیک کہا تھا، تم کوشش کر کے ڈسینڈ کر سکتی ہو۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جس پر وہ بری طرح چونکی۔ تم؟ کیا مطلب تم؟ اس کو اب کچھ سمجھ میں آنے لگا تھا۔ پری، تم نیچے جا سکتی ہو، تم نیچے چلی جاؤ۔ افق؟ پریشے نے تڑپ کر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے چھڑایا۔ خدا کے لیے پری، جذباتی مت بنو، میری وجہ سے خود کو خطرے میں مت ڈالو، تم نیچے چلی جاؤ، پلیز چلی جاؤ۔ وہ بے یقینی سے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ ہاں تم چلی جاؤ، پلیز چلی جاؤ، اوپر کبھی نہیں آئیں گے، وہ 6000 میٹر سے اوپر کبھی نہیں آ سکیں گے، تم نیچے اتر جاؤ، میری فکر مت کرو۔ وہ تھکے تھکے لہجے میں کہتا پیچھے کو بیٹھ گیا۔ تمہیں چھوڑ کر، اس ٹینٹ میں چھوڑ کر؟ وہ حیران تھی، بے یقین تھی۔ میں نیچے نہیں جا سکتا پری، میں کبھی بھی نیچے نہیں جا سکوں گا۔ میں جانتا ہوں میں مر جاؤں گا، اور اگر تم میرے لیے ادھر رہیں تو تم بھی مر جاؤ گی۔ تمہارے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جو تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ پائیں گے، تمہارے باپ کے اور بچے نہیں ہیں۔ پریشے، میرے لیے اپنی اور خود سے جڑے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں مت ڈالو۔ تم بہت سے لوگوں کی زندگی ہو، میرا کیا ہے؟ میں تو کوہ پیما ہوں، مجھے ازل سے علم تھا کہ میری موت پہاڑوں میں آنی ہے، میں نے ہمالیہ میں ہی مرنا ہے۔ میرا کیا ہے پریشے، میرے لیے کوئی نہیں روئے گا۔ اس نے دوبارہ اس کا ہاتھ پکڑنا چاہا، مگر اس نے تیزی سے ہاتھ چھڑا لیا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے؟ میں اتنی خود غرض اور بے حس ہوں کہ تمہیں یہاں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ ہاں، کیا سمجھتے ہو تم مجھے؟ بلکہ تم تو فقط مجھے کچھ سمجھتے ہی نہیں ہو، تم تو مجھے سمجھ ہی نہیں سکے۔ اس کی آواز آنسوؤں سے رونے لگی۔ کیا سمجھ کر تم نے مجھے یہ سب کہا؟ تمہیں لگتا ہے کہ تمہارے کہنے پر میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ اتنی بری ہوں میں؟ پاگل مت بنو اور چلی جاؤ، خدا کے لیے چلی جاؤ، ورنہ تمہارے باپ کو تمہاری لاش بھی نہیں ملے گی۔ یہ سب میری غلطی تھی، میں تمہیں ان پہاڑوں میں لایا تھا، پھر برفشار کے بعد تم نے میری جان بچائی، میری پٹی کر دی، بہت شکریہ۔ اس سے زیادہ تم میرے لیے کچھ نہیں کر سکتی۔ میں جانتا ہوں میں مر جاؤں گا، میں کبھی بھی نیچے نہیں جا سکوں گا۔ میں ہمالیہ سے جڑا ہوں اور مجھے ہمالیہ میں ہی مرنا ہے، میں ادھر ہی خوش ہوں۔ وہ تھک کر گہرے گہرے سانس لینے لگا۔ میں تمہیں چھوڑ کر چلی گئی تو تمہیں لگتا ہے کہ زندہ رہ لوں گی؟ اتنی آسانی سے اس نے اتنا کچھ کہہ ڈالا تھا جیسے کوئی بات ہی نہ ہو، جیسے دونوں کے درمیان ان کہا تعلق کوئی حیثیت ہی نہ رکھتا ہو۔ تم رہ لوگی، تمہارے پاس بہت رشتے ہیں، تم چند ماہ میں ہی مجھے بھلا دو گی، آخر کون یاد رکھتا ہے کسی کو؟ بہت سے کلائمبنگ پارٹنرز مہموں کے دوران مر جایا کرتے ہیں، سو واٹ؟ کلائمبنگ پارٹنر؟ بس یہی ہوں میں تمہاری۔ اس کے دل پر گھونسا سا پڑا۔ افق نے نکاہت بھرے انداز میں اسے دیکھا۔ تم چلی جاؤ پری، یہاں سے واپس، مری، اسلام آباد، پنجاب، جہاں سے تم آئی ہو وہاں چلی جاؤ۔ ہاں بس ایک بار ترکی ضرور جانا، انقرہ میں ڈاؤن ٹاؤن کے قریب میرا گھر ہے، حسن حسین ارسلان کا گھر۔ بس ایک دفعہ جا کر میری ماں سے ضرور ملنا اور اسے بتانا کہ اس کا بیٹا بزدل نہیں تھا، بس وہ رکا پوشی سے نہیں لڑ سکا۔ وہ بولتے بولتے تھک کر خاموش ہو گیا۔ اس نے ہار مان لی تھی، اس نے رکا پوشی سے ہار مان لی تھی۔ پریشے نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا۔ تم کیا سمجھتے ہو مجھے یہاں سے بھیج کر تم بہادری اور قربانی کی کوئی عظیم مثال قائم کرو گے؟ تمہارے لیے قراقرم میں تاج محل تعمیر کروایا جائے گا، تمہارے مجسمے کی پرستش کی جائے گی، تمہاری بہادری کے قصے سنائے جائیں گے؟ ہاں بولو، یہی چاہتے ہو تم؟ نہیں افق، نہیں، یہ بہادری نہیں ہے۔ یوں چھپ کر خیمے میں بیٹھ کر تم بہادری نہیں، بزدلی کی مثال قائم کر رہے ہو۔ یوں چھپ کر تو کوئی کمزور چوہا بیٹھا کرتا ہے، تم تو چوہے سے بھی زیادہ بزدل اور کمزور نکلے۔ تم تو… چٹاخ کی آواز کے ساتھ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑا۔ ایک لمحے کو اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ دا ہیل اپ! وہ زور سے دھاڑا۔ دفع ہو جاؤ تم ادھر سے، مجھے تمہاری صورت سے بھی نفرت ہے، نہیں چاہیے مجھے تمہاری ہمدردی اور مدد، نکل جاؤ اس خیمے سے۔
وہ بھی ایسے ہی چلی گئی تھی، تم بھی چلی جاؤ، تم سب ایک سی ہوتی ہو۔ وہ زور زور سے چلاتے ہوئے اسے وہاں سے نکل جانے کو کہہ رہا تھا اور اپنے بائیں رخسار پہ ہاتھ رکھے وہ سن سی ہو کر اسے دیکھ رہی تھی۔ یقیناً اس کی آنکھوں نے غلط دیکھا تھا، اس کے گال نے غلط محسوس کیا تھا۔ تم نے مجھے تھپڑ مارا؟ اس نے بے یقینی سے اپنا ہاتھ رخسار سے ہٹا کر دیکھا، جیسے اس پر افق کے ہاتھ کا نشان ہو، اور دوبارہ اسے گال پہ رکھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا، افق نے اسے تھپڑ مارا؟ افق نے؟ وہ بھی اتنی زور سے؟ اس کا پورا دماغ گھوم گیا، وہ اتنا طاقتور تھپڑ اسے افق نے مارا؟ واقعی؟ وہ ایک جھٹکے سے اٹھی اور باہر نکل گئی۔ خیمے کے باہر برفانی طوفان اسی طرح جاری تھا۔ سرد طوفانی ہوا اس کے باہر نکلتے ہی اسے ادھر ادھر لڑکانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ مضبوطی سے خیمے کی دروازے سے 2 گز دور بازو سینے پر باندھے کھڑی سامنے دیکھتی رہی۔ صبح صادق کا وقت تھا، سورج کہیں سے بھی دکھائی نہیں دیتا تھا، کیونکہ آسمان پر سیاہ بادلوں اور آسمان سے ذرا نیچے برفانی طوفان کا راج تھا۔ روشنی بس اتنی تھی کہ وہ شدید دھند میں محض 50 میٹر تک دیکھ سکتی تھی۔ برف ابھی تک گر رہی تھی، مگر رات کی طرح کا شدید وائٹ آؤٹ نہیں تھا۔ کتنی ہی دیر وہ برف میں اسی طرح ہاتھ باندھے ساکت پتلیوں سے پل کے بغیر جھپ کے سامنے دیکھتی رہی، جیسے دھند، برف باری اور طوفان میں کوئی جیتی جاگتی ممی کھڑی ہو۔ اس کی ٹوپی ہوا کے باعث اڑ کر 2 گز دور گر گئی۔ ہر پل گرتی برف اسے سفید کرتی رہی، مگر وہ اسی طرح کھڑی دھند میں دیکھتی رہی۔ دفتن اس کے عقب میں دھیمی آہٹ ہوئی۔ بہت مشکل اور شدید تکلیف کے عالم میں وہ اسکائی پول کا سہارا لیے چل کر باہر آیا تھا۔ اس سے اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا، اور طوفانی ہواؤں کی چنگھاڑتی آواز کے باوجود اسے اس کی ہر قدم رکھنے کے ساتھ لبوں سے نکلنے والی کرائیں سنائی دے رہی تھیں۔ وہ بمشکل چلتا لنگڑاتا اس کے قریب آیا، مگر پریشے گردن کو جنبش دیے بغیر سامنے دیکھتی رہی۔ اسے گال پر افق کے تمانچے کی حرارت اور درد ابھی تک محسوس ہو رہا تھا۔ چند لمحے وہ کچھ کہے بغیر اسے دیکھتا رہا، پھر اس کی نگاہیں پریشے کے چہرے سے پھسلتی اس کے اڑتے بالوں پر جا ٹھہریں۔ اس نے ارد گرد متلاشی نگاہیں دوڑا کر کچھ ڈھونڈنا چاہا، پھر جس طرف اس کی ٹوپی گری تھی وہ اس طرف بڑھنے لگا۔ پریشے نے کنکھیوں سے اسے دیکھا، جو لنگڑاتے ہوئے بدقت ایک ٹانگ پہ زور ڈال کر چل کر ٹوپی کے قریب گیا۔ اس نے جھک کر ٹوپی اٹھائی، اس پہ لگی برف جھاڑی اور اسے لے کر واپس پریشے کے قریب آنے لگا۔ تب اس نے محسوس کیا کہ وہ دایاں پاؤں قدرے ٹیڑھا کر کے رکھ رہا تھا، جیسے اس میں بھی تکلیف ہو۔ اسے پہن لو۔ اس نے ٹوپی اس کی جانب بڑھائی۔ اس نے چپ چاپ ٹوپی تھام کر سر پر پہن لی اور پھر گھنی پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر تمہیں لگتا ہے کہ مجھے تھپڑ مار کر، مجھ پہ چیخ چلا کر، مجھے خود سے متنفر کر کے تم یہاں سے جانے پر مجھے مجبور کر دو گے تو تم غلط ہو۔ میں تمہیں کبھی بھی چھوڑ کر نہیں جاؤں گی۔ میں ہنادے نہیں ہوں افق، میں پریشے ہوں۔ افق نے خاموشی سے سر کو اس بات میں ہلایا۔ اب چلو اندر، اس نے ڈپٹا۔ وہ سر جھکائے اس کے آگے چلتا ہوا اندر خیمے میں داخل ہوا۔ بیٹھو اور اب اپنا جوتا اتار کر مجھے اپنا پاؤں دکھاؤ۔ وہ دیوار سے ٹیک لگا کر ٹانگیں سیدھی پھیلائے بیٹھ گیا تو وہ تحکم سے بولی، میرا پاؤں ٹھیک ہے، اسے کچھ نہیں ہوا۔ افق نے فوراً اپنا دایاں پاؤں دور ہٹایا۔ میں نے جو کہا ہے وہ کرو، جوگر اتارو۔ مگر میں ٹھیک ہوں ڈاکٹر۔ اس نے جوتے پر یوں ہاتھ رکھ دیا جیسے کوئی چھوٹا بچہ اپنی کوئی غلطی چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ فیصلہ کرنے والی میں ہوں کہ تم ٹھیک ہو یا غلط۔ مجھ سے بحث مت کرو اور جوگر اتارو۔ میں کہہ جو رہا ہوں کہ میرا پاؤں ٹھیک۔ اس کی بات مکمل ہونے کا انتظار کیے بغیر پریشے نے اس کے چہرے پر زور سے تھپڑ مارا۔ پہلے بھی کہا تھا اور اب بھی کہہ رہی ہوں، مجھے اپنے سامنے بڑبڑاتے ہوئے مریض زہر لگتے ہیں۔ ڈاکٹر کے سامنے خاموش رہا کرو، اب اپنا جوتا اتارو۔ افق نے حیرت اور بے یقینی سے ہاتھ سے رخسار کو ہولے سے چھوا، جیسے کچھ محسوس کرنے کی صحیح کر رہا ہو۔ پھر اس کے تاثرات حیرت سے مدھم مسکراہٹ میں ڈھل گئے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکائے مسکراتے ہوئے جوگر کا تسمہ کھولا۔ پریشے نے جیسے کہیں کچھ برابر کر دیا تھا۔ اس کے پاؤں کا انگوٹھا زخمی تھا، ناخن ٹوٹ چکا تھا اور خون جمع ہوا تھا۔ ناخن کی نیچے والی جگہ نیلی تھی۔ اسے یقیناً اس زخم کا علم تھا، مگر صرف اس لیے کہ وہ پریشان ہوگی افق نے اسے آگاہ نہیں کیا تھا۔ مجھ سے یہ زخم چھپاتے ہوئے تمہیں شرم تو نہیں آئی ہوگی؟ اس کو زخم صاف کر کے پٹی کرتے ہوئے وہ طنز سے بولی۔ بالکل نہیں آئی تھی، اس نے معصومیت سے جواب دیا۔ اب پہن لو جرابیں۔ پٹی کر کے اس نے پھر حکم دیا۔ وہ تابعداری سے جرابیں پہن کر بوٹس چڑھا کر تسمے بند کرنے لگا۔ اس کے لبوں پر اداس مسکان رقصاں تھی۔ ہمیں ہر حال میں نیچے کا سفر آج ہی شروع کرنا ہے۔ دعا کرو کہ آج طوفان کا زور ٹوٹ جائے اور سورج نکل آئے، پھر برف باری بھی ہو رہی ہوگی تب بھی ہم ڈسینڈ کر لیں گے۔ چولہے پر برف پگھلا کر گرم پانی کا ایک کپ بنا کر اس نے آدھا افق کے برتن میں اونڈیلا اور اسے تھمایا۔ میں جانتی ہوں تمہارا زخم گہرا ہے، مگر تمہیں ہمت کرنی پڑے گی، اپنے لیے نہیں تو میرے لیے۔ کرو گے نا افق؟ گھونٹ گھونٹ پانی پیتے افق نے اس بات میں سر ہلایا۔ پریشے نے آخری پاور بار اس کی جانب بڑھایا۔ کھا لو انرجی کے لیے۔ وہ خاموشی سے پاور بار کرے پر اتار کر کھانے لگا۔
پریشا نے گیس کی مقدار چیک کی، بس 2 دن کی گیس بچی تھی، وہ بھی صرف پانی بنانے کے لیے۔ انہیں ہر 2 گھنٹے بعد آدھی پیالی پانی کی لازمت ضرورت ہوتی تھی، ورنہ فروسٹ بائٹ کی تلوار سر پہ لٹک رہی تھی۔ 7,500 میٹر پر ایک پیالی پانی، 2 گھونٹ گرم چائے اور تھوڑی سی گیس ہی زندگی اور موت کے درمیان فرق کرتے تھے۔ پاور بار ختم کر کے جانے کب وہ بیٹھے بیٹھے سو گیا، پریشا کو پتہ بھی نہیں چلا۔ وہ اپنے خیالات سے چونکی تو اسے اسی پوزیشن میں اونگتے دیکھا۔ برفشار کو گزرے پورے 24 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے، مگر وہ کتنا بیمار، کمزور اور پژمردہ لگ رہا تھا۔ چہرے کی رنگت زردی مائل سفید پڑ رہی تھی، اس کا ازلی شگفتہ سنہری پن اور سرخی آج اس کی رنگت میں نظر نہیں آ رہی تھی۔ باہر برفانی طوفان شور مچاتا رہا اور وہ خاموشی سے اسے سوتے دیکھتی رہی۔ نیند میں وہ کبھی کبھی ہلکا سا کھانس دیتا، اس کے چہرے پر واضح کرب رقم تھا۔ اسے افق پہ بے پناہ ترس آیا، اس کی ٹانگیں یقیناً اتنی دکھ رہی تھی کہ اس کا عزم، حوصلہ اور ہمت جواب دے گیا تھا۔ اسے علم ہو چکا تھا کہ وہ مر جائے گا، مگر مرتے مرتے بھی وہ اپنی آخری سانسیں اسے دان کرنا چاہتا تھا، اسے وہاں سے بھیجنا چاہتا تھا۔ وہ اسے لفظوں میں نہیں بتا سکتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ اس چھوٹے سے خیمے میں محض اس کی زندگی بچانے کے لیے نہیں بیٹھی تھی، بلکہ وہ شخص جو سامنے بیٹھے بیٹھے سو چکا تھا، وہ شخص اسی کی پوری زندگی تھا۔ بعض لوگوں کی زندگی آپ کے لیے اہم ہوتی ہے، ان کے بغیر رہا جا سکتا ہے، مگر بعض لوگ آپ کی زندگی ہوتے ہیں، ان کے بغیر صرف مرا جا سکتا ہے۔ اسے افق سے پہلی نظر کی محبت ہوئی تھی۔ وہ تو شاید اندازہ بھی نہیں کر سکتا تھا کہ پری نے اسے کتنا ٹوٹ کر چاہا تھا۔ جب اس نے اسے تھپڑ مارا، تب بھی اس کا ایک لمحے کو بھی دل نہیں چاہا تھا کہ وہ اسے چھوڑ کر چلی جائے۔ وہ جانتی تھی کہ وہ اس کے بغیر نہیں رہ سکتا، اس لیے اس کے باہر نکلتے ہی اس کے پیچھے آ گیا تھا۔ اظہار نہیں کرتا تھا، مگر محبت کرتا تھا۔ کتنی عجیب خاموش محبت تھی دونوں کی، ایک دوسرے کو چاہنا بھی ہے اور بتانا بھی نہیں ہے۔ کیا ایسے بھی کسی نے محبت کی ہوگی؟ برف باری ہنوز جاری تھی، سورج ٹھیک سے طلوع نہیں ہو پا رہا تھا۔ جانے کیا وقت ہوا تھا، غالباً صبح کے اولین گھنٹے تھے۔ اس نے ریڈیو اٹھا کر سلسلہ بیس کیمپ سے جوڑا۔ احمد، ہمیں آج رات تک ہر حال میں 1,500 میٹر ڈسینڈ کرنا ہے، مگر میرے پاس صرف 80 میٹر لمبی رسی ہے، باقی 1420 میٹر میں کس طرح ڈسینڈ کروں گی، کچھ بتاؤ۔ اس کی آواز میں تھکن غالب تھی۔ وہ کوئی سپر مین تو نہیں تھی کہ اعصاب جواب نہ دینے لگتے، مگر صرف اور صرف اس شخص کے لیے اس نے خود کو ٹوٹنے سے روک رکھا تھا۔ وہ افق کو مرنے نہیں دے گی، اس نے عہد کر رکھا تھا۔ میں کلائمبر نہیں ہوں ڈاکٹر، میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ ویسے تم نے جو رسی پہلے لگائی تھی وہ کہاں گئی؟ وہ برف میں دب چکی، ضائع چلی گئی۔ اگر ہوتی بھی تو کیا فائدہ، ہم راستہ بھٹک کر دوسرے راستے پر آ چکے ہیں، تھوڑا سا شمال کی طرف، اور اب مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ 80 میٹر رسی سے 1,500 میٹر کیسے ڈسینڈ کروں۔ کچھ کرو، کچھ سوچو۔ یہ ڈیتھ زون ہے، جوتوں میں کرمپون چڑھانے کے لیے 20 منٹ سوچنا پڑتا ہے۔ ڈسینڈ پالیسی کے متعلق کیا سوچوں بھلا؟ اس کا دماغ سوچ سوچ کر پھٹا جا رہا تھا۔ افق کیسا ہے؟ پاؤں میں ایک اور زخم آیا تھا، ابھی صاف کر کے پٹی کی ہے، اب سو رہا ہے۔ اس نے ایک نظر سوتے ہوئے افق پر ڈالی۔ اچھا، وہ ہنس دیا۔ ہنسے کیوں؟ افق کو پچھلی دفعہ نانگا پربت پر برفشار نے 480 میٹر نیچے پٹخا تھا۔ 8 آدمی ایک ہی رسی پر تھے، ایک گرتا تو سارے ہی جاتے، مگر سارے بچ گئے، صرف افق کے پاؤں میں موچ آئی۔ اس کا باس کہتا ہے کہ تم بیستی اور برفشار پروف ہو۔ وہ ہنستی۔ یقین کرو ڈاکٹر، اگر توماس کا باس افق کے باپ کا دوست نہ ہوتا تو اب تک اس کو شوٹ کر چکا ہوتا، مگر اس دفعہ افق نے باس سے وعدہ کیا ہے کہ وہ راکا پوشی کی چوٹی سے کنکورڈیا اور بلتورو کی چوٹیاں دیکھ کر واپس آ جائے گا اور پھر کبھی پہاڑوں میں نہیں جائے گا۔ میں نے راکا پوشی کی دیوار سے وہ تمام چوٹیاں دیکھ لی ہیں، اور یقین کرو مجھے ان کے دیکھنے سے کوئی خوشی نہیں ہے۔ وہ زندگی سے زیادہ حسین نہیں ہے، اور اب مجھے زندگی کو دوبارہ چھونا ہے۔ دعا کرنا ہم زندہ واپس آ جائیں۔ اور ہاں سنو، وہ کرنل فاروق کدھر ہے؟ یہیں بیس کیمپ میں ہے، آج سارا دن یہیں رہے، دوربینوں سے تمہیں کھوجنے کی کوشش کرتے رہے۔ انہیں کہنا ہم رات تک ڈسینڈ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اور پاپا کی ای میل تو نہیں آئی؟ اس نے بے قراری سے پوچھا۔ آئی تھی، کہہ رہے تھے کہ ارسا کی وفات کی خبر اخبار میں پڑی ہے، تمہارے لیے سخت پریشان ہے۔ میں نے کچھ جھوٹ سچ ملا کر تمہاری طرف سے مکمل خیریت کی اطلاع دی ہے۔ بہت اچھا کیا۔ اور فرید کیمپ پہنچ گیا ہے؟ اسے یہ بات پوچھنا آج یاد آیا تھا۔ وہ تو ادھر نہیں آیا۔ پریشا کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ تو پھر وہ کہاں گیا؟ وہ پریشان ہو گئی۔ وہ نیچے نہیں اترا؟ نیچے تو وہ 2 دن پہلے ہی آ گیا تھا، پھر کریم آباد واپس چلا گیا۔ میں سمجھا تم اس کے دوبارہ آنے کے متعلق پوچھ رہی ہو۔ احمد، تم نے میری جان نکال دی تھی۔ اس کا دل احمد کا سر پھوڑنے کو چاہا۔ پھر کتنے ہی پل گزر گئے، طوفان رکا نہ آہستہ ہوا۔ آسمان ویسی سفید اور دھندلا تھا، برف باری مسلسل ہو رہی تھی۔ اگر زیادہ رسی ہوتی تو وہ دونوں طوفان میں بھی نیچے اتر سکتے تھے، مگر افق کی زخمی ٹانگ کے بعد سب سے بڑا مسئلہ رسی کا تھا۔ افق اسی طرح سویا ہوا تھا، اس کی جیب سے کچھ سرخ سا جھانک رہا تھا۔ پریشا نے ہاتھ بڑھا کر اس سرخ کپڑے کو کھینچا۔
وہ فقہ ترکی کے جھنڈے والا مفلر تھا۔ وہ یوں ہی مفلر کو دیکھ کر سوات اور کلام کے مرغزاروں میں گزرے پل یاد کرتے ہوئے اسے ہاتھوں میں لپیٹنے لگی۔ کتنی دیر وہ مفلر سے کھیلتی رہی۔ یہ وہی سرخ جھنڈا نما مفلر تھا جو فقہ راکا پوشی پر لہرانا تھا۔ پریشے چوٹی پر رکھنے کو اپنی ماں کی تصویر لائی تھی۔ پاکستان کا جھنڈا وہ کیمپ 2 میں ہی بھول آئی تھی۔ مفلر لمبا سا تھا، اس نے اس کے دونوں سرے دائیں ہاتھ میں پکڑ لیے یوں کہ وہ دوہرا ہو کر آدھا ہو گیا۔ اب اس نے بائیں ہاتھ سے وہ جگہ پکڑی جہاں سے وہ آدھا ہوا تھا۔ اس نے دونوں ہاتھ کس کر کھینچے، مفلر لمبی سیدھی لکیر بن گیا۔ پھر اس نے دائیں ہاتھ میں پکڑا، اس کا سرا چھوڑ دیا اور اسی ہاتھ میں موجود دوسرا سرا کھینچا۔ پورا مفلر اس کے ہاتھ میں آ گیا اور اب وہ سنگل ہو کر دوبارہ لمبا ہو گیا تھا، جبکہ بائیں ہاتھ ہوا میں خالی رہ گیا۔ او خدایا! اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ میں کتنی اسٹوپڈ ہوں، مجھے پہلے کیوں نہیں خیال آیا؟ افق اٹھو! وہ مفلر چھوڑ کر اسے جھنجھوڑ کر اٹھانے لگی۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ چلو جلدی کرو، ہمیں یہاں سے نکلنا ہے، مجھے سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں نیچے کیسے اترنا ہے۔ کیسے؟ وہ حیران پریشان سا اسے دیکھنے لگا۔ آنکھیں نیند کے باعث ابھی تک بوجھل تھیں۔ ہم ریپیلنگ کر کے اتر سکتے ہیں، رسی کو ڈبل کر کے، میرے پاس 80 میٹر لمبا رسا ہے، اسے ڈبل کر کے اتر سکتے ہیں، اٹھو جلدی کرو۔ تمام سامان بند کر کے وہ اپنی ہانس سے افق کی ہانس کو باندھنے لگی۔ بیگ ہلکا ہے تمہارا؟ افق نے یوں ہی پوچھ لیا۔ پریشی نے استہزائیہ انداز میں سر جھٹکا۔ کوہ پیما سب کچھ چھوڑتے اور پھینکتے جاتے ہیں صرف چوٹی پر جانے کے لیے۔ وہ چوٹی پر پہنچ بھی جاتے ہیں مگر جب وہاں سے اپنے قدموں پر پلٹتے ہیں تو ان کے پاس واپس نیچے جانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا۔ اس نے کریبینس کی مدد سے رسی کو اس کی ہانس سے ہک کرنے کا عمل مکمل کیا اور اپنے رکسیک کو اٹھائے، افق کو سہارا دیے، ایک کندھے پر رسی کوائل کر کے ڈالے باہر نکل آئی۔ اسے برستے طوفان میں کام کرنا تھا، ساتھ ساتھ ایک اپنے سے وزنی مرد کا وزن بھی اپنی کمر پر اٹھانا تھا۔ وہ کوئی نازک چھوئی موئی لڑکی نہیں تھی، وہ سپورٹس وومن تھی، ایک اچھی کوہ پیما جن میں وہ ڈمبلز تک اٹھا لیتی تھی۔ کالونی میں جوگر پہن کر بھاگتی پھرتی تھی، وہ کوہ پیما تھی اور یہ سب کر سکتی تھی۔ اس کے باوجود اس نے ایک دن سے کچھ کھایا نہیں تھا مگر اسے افق کو بچانا تھا، اس کو ہر حال میں وہاں سے نکالنا تھا۔ وہیں خیمے کے قریب اس نے پتھر میں بال برابر کریک تلاش کیا، اس میں تقریباً 1 انچ تک پیٹون کا بلیڈ گاڑا، اس کو ٹیپ سلنگ سے باندھا، پھر رسی سے کلپ کیا اور کھینچا۔ کھنچاؤ صحیح تھا۔ اب اس نے رسی پیٹون سے باندھی، ایسے کہ دونوں سرے ہاتھ میں پکڑ لیے اور افق کو لیے نیچے اترنے لگی۔ رسی اب ڈبل ہو کر 40 میٹر رہ گئی تھی۔ وہ دونوں تقریباً 40 میٹر نیچے اترے، پھر پریشے نے رسی کا ایک سرا چھوڑ کر دوسرا سرا زور سے کھینچا۔ پوری رسی اس کے ہاتھ میں آ گئی جبکہ پیٹون اوپر برف میں لگا رہ گیا۔ اب جہاں وہ اتری تھی وہاں اس نے بیگ سے دوسرا پیٹون نکال کر نصب کرنا شروع کیا۔ برفانی ہوائیں اوپر سے نیچے چل رہی تھیں، صورتحال سخت خراب تھی۔ افق مسلسل گرا رہا تھا، وہ چل سکتا تھا نہ مزید برداشت کر سکتا تھا۔ مسلسل گرتی برف سے پریشے سے بھی پیٹون گاڑے نہیں جا رہے تھے۔ شروع کے چند گھنٹے افق خود چل کر اترا تھا مگر وہ بھی بہرحال انسان تھا، اس کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ اب اسے پریشے سہارا دیے اتار رہی تھی۔ پلیز افق ہمت کرو، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں پریشے کے لیے زندہ رہنا ہے۔ وہ پیٹون گارڈتی اس کو ہمت دلا رہی تھی۔ پری مت کرو، مجھ میں ہمت نہیں ہے، میں تمہارے سر میں یہ پیٹون مار دوں گی اگر تم نے اب ٹرٹر کی، چپ کر کے اترتے رہو۔ وہ جھنجھلائی۔ اترائی کے دوران ہونے والے تمام حادثوں کی تاریخ اس کے ذہن میں گردش کر رہی تھی۔ کوہ پیمائی میں عموماً زیادہ تر حادثے خصوصاً K2 پر اترائی کے دوران ہوتے ہیں۔ وہ تو پھر ایک زخمی کے ساتھ تھی جس میں چلنے کی سکت بھی نہیں تھی۔ برف گرتی رہی، ہواؤں کی رفتار گھٹتی بڑھتی رہی، وہ نیچے دیکھے بغیر اترتے رہے۔ راکا پوشی کی چوٹی کو بادل چومتے ہوئے ہوا میں تیرتے چلے جا رہے تھے۔ کوئی ان کی راہ میں بھی حائل ہو جاتا، اگر چھٹ جاتا تو ہر پل بڑھتی دھند ان کی جان کی دشمن بن جاتی۔ وہ دوپہر کا وقت تھا مگر گہری شام سی لگتی تھی، تو ان کے باعث بار بار اس کی گلیشیئر گلاسز دھندلی ہو جاتی، اسے بار بار رک کر انہیں صاف کرنا پڑتا۔ افق گلاسز کے بغیر اتر رہا تھا، اس کی آنکھیں نیم مردوں کی طرح ادھ کھلی تھیں۔ وہ شدید تکلیف میں تھا، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی تھی اور شدید سردی کے باعث اس کا زخم خراب ہو رہا تھا مگر جانے کیسے وہ برداشت کر رہا تھا۔ وہ واقعی بہادر انسان تھا۔ بس ہمت کرو افق، ابھی ہمارے پہنچتے ہی کرنل فاروق اپنا ہیلی کاپٹر لے کر آ جائیں گے، بس چند گھنٹوں کی بات ہے۔ وہ بمشکل سانس لیتے افق کی ہمت بڑھا رہی تھی۔ ایک جگہ وہ گلیشیئر گلاسز صاف کرنے رکی تو افق زور سے کھانسا، اس کے ذہن میں خطرے کا الارم بجا۔ ایڈیما، مگر سچ شکر کہ وہ ایڈیما نہیں، تھوڑا سا تنفس پرابلم تھا۔ ایڈیما ہوتا تو بھی ہمالیہ کی بلندیوں پر پانی کے بعد دوسرا آب حیات اس کے پاس میڈیکل کٹ میں تھا۔ ڈیکسامیتھاسون کی سرنج جو ایڈیما کے خلاف واحد ہتھیار تھی اور پانی سے بڑی آب حیات تھی۔ راکا پوشی پر دھیرے دھیرے شام اترنے لگی، ان کے اطراف میں موجود دیوہیکل سیاہ اور سفید پہاڑ دھند کے پردے میں خاموشی میں ڈوبے تھے۔
ہزاروں میٹر نیچے دلکش وادیاں پھیلی تھیں۔ وہاں فرید کا کریم آباد بھی تھا، جس کے باسیوں کو علم بھی نہ تھا کہ وہ دو نفوس شام کے نیلگوں روشنی میں اترائی کا سفر، زندگی کا سفر کر رہے ہیں۔ آئے دن کوہ پیماؤں کے مرنے کی خبریں مل ہی جایا کرتی تھیں۔ کریم آباد کے باسیوں کے لیے یہ معمول کی بات تھی۔ پھر اندھیرا پھیلنے لگا۔ انہیں اس سفر میں جتنی دیر ہو چکی تھی، اس میں کوئی آدمی لاہور سے پنڈی جا کر واپس لاہور بھی آ سکتا تھا، اور ان سے ابھی تک 1 کلومیٹر بھی طے نہیں ہو پایا تھا۔ جو سفر موسم خراب میں وہ چند گھنٹوں میں کر سکتے تھے، وہ اب 3 گنا زیادہ وقت لے رہے تھے۔ وہ بار بار میٹر چیک کرتی، مگر سوئی ابھی 6000 کے ہندسے سے اوپر تھی۔ دفتن طوفان نے زور پکڑنا شروع کر دیا۔ برو پھر سے جاگ اٹھا، برف باری میں شدت آ گئی اور بالآخر افق کی ہمت جواب دے گئی۔ وہ ترتے وہیں برف پر نڈھال سا ہو کر گر گیا۔ نہیں اور نہیں، تم بے شک جاؤ، میں اور نہیں۔ طویل سانس لیتا وہ بے ربط جملے کہتا برف پر پڑا تھا۔ پریشے نے پریشانی سے میٹر دیکھا۔ 6320 میٹر، بس 250 میٹر اور افق۔ نو نیور، تم جاؤ، مجھے ادھر ہی مرنے دو، میں اور نہیں جا سکتا۔ وہ کھڑتی سانسوں کے درمیان نفی میں سر ہلاتے ہوئے انکار کر رہا تھا۔ وہ جگہ بالکل عمودی تھی، جیسے کسی تکون کی ایک سائیڈ ہوتی ہے، یا جیسے کسی چھت کی منڈیر۔ چند قدم آگے بڑھتے تو نیچے گر جاتے۔ وہاں تو خیمہ بھی نصب نہیں کیا جا سکتا تھا۔ طوفان ہر گزرتے پل وحشی ہو رہا تھا۔ برفیلی ہوا ہڈیوں میں گھس کر خون منجمد کر رہی تھی، مگر افق ادھر سے 1 انچ نیچے نہیں اترنا چاہتا تھا۔ پریشے نے کھینچ کر رسی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فولڈ کر کے ایک کندھے پر ڈال لیا۔ اب اسے خیمہ گاڑنے کو جگہ ڈھونڈنی تھی۔ کون کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی پریشے تھی جو گھوڑے سے ڈرتی تھی۔ اس نے افق کو برف میں دونوں اطراف سے رسی گزار کر باندھ دیا۔ ایک اور ڈھیلا سا پروزیک بھی برف کی دیوار میں نصب کر دیا تاکہ وہ نہ گرے۔ اس کی سیفٹی روپ کا کھنچاؤ چیک کر کے وہ خیمے کی جگہ ڈھونڈنے کی خاطر تاریکی اور طوفان میں گھٹنوں کے بل برف پر رینگتی ادھر ادھر آئس ایکس مارتے ہوئے کوئی پلیٹ فارم تلاش کرنے لگی۔ کم بصارت گہری سفید تاریکی اور ہڈیوں کو کھاتی سردی اس کو چند ہی منٹ بعد واپس افق کے پاس لے آئی۔ وہ اس خطرناک سلو پر زیادہ دور نہیں جا سکتی تھی۔ اگر اسکاٹ فشر نے کہا تھا کہ ہمالیہ میں اندھیرا آپ کا دوست نہیں ہوتا تو بالکل درست کہا تھا۔ وہ ویسے ہی دیوار کے ساتھ بندھا بیٹھا تھا جیسے وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ آنکھیں بند تھیں، گردن کندھے پر ڈھلکی تھی، چہرے پر بڑی شیو میں برف کے ذرات پھنسے تھے۔ وہ تھک کر اس کے بالکل ساتھ گھٹنوں کے بل دوزانوں بیٹھ گئی۔ برف کا ناقابل برداشت شور ان کے کانوں کے پردے پھاڑ رہا تھا۔ یہ 6500 میٹر ہے، آئی تھنک ہیلی کاپٹر ادھر آ سکتا ہے۔ رک رک کر ہانپتے ہوئے وہ بولی۔ افق نے جواب میں کچھ نہ کہا۔ افق، اس نے پھر پکارا۔ بہت پست آواز میں اس نے جواباً ہنکارا بھرا۔ پریشے کو سکون ہوا۔ درد ہو رہا ہے؟ نہیں، اس کی آواز سے ہی درد پنہاں تھا۔ بس تم فکر مت کرو، وہ آتے ہی ہوں گے۔ وہ افق کے دائیں جانے بیٹھی، اس کا بایاں بازو مضبوطی سے پکڑے ہوئے تھی۔ وہ سہارا دے رہی تھی یا سہارا لے رہی تھی، وہ اندازہ نہ کر پائی۔ آسمان تک سفید دھند پھیلی تھی، جانے ہیلی کاپٹر کب آئے گا؟ اس نے کمر پر بندے رکسیک میں سے ریڈیو نکالا۔ کم آن بیس کیمپ۔ ہاتھ اتنے منجمد تھے کہ بٹن نہیں دبایا جا رہا تھا۔ آئی ایم ہیئر۔ احمد کی آواز غنودگی سے بھری تھی۔ احمد، ہم کوئی 6500 میٹر پر ہیں۔ یوں کرو میری کرنل فاروق سے بات کراؤ، میں انہیں لوکیشن دیتی ہوں۔ کرنل فاروق وغیرہ تو چلے گئے۔ پریشے کو لگا اس نے غلط سنا ہے۔ کہاں چلے گئے؟ واپس کر دوں؟ بلتورو کا پورا گلیشیئر اس کے سر پہ پھٹا تھا۔ وہ گنگ سی ریڈیو کو دیکھنے لگی۔ وہ کیسے چلے گئے؟ انہوں نے تو ہمیں ریسکیو کرنا تھا، وہ کیسے؟ اس کے لبوں سے الفاظ ادا نہیں ہو پا رہے تھے، قوت گواہی جیسے سلب ہو کر رہ گئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ موسم خراب ہے، کوئی فیول کا بھی پرابلم تھا، آئی ڈونٹ نو، بس صبح وہ واپس چلے گئے تھے۔ تم حوصلہ مت ہارو، ہو سکتا ہے وہ صبح تک آ جائیں۔ تم نے ویسے اتنا زیادہ سفر نیچے کو کیسے کیا؟ رسی کو ریپیل کر کے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارا سر ہوتا ہے، وہ زور سے چلائی۔ مجھ پہ کیوں غصہ ہو رہی ہو؟ میں ادھر بیس کیمپ میں اکیلا پڑا سارا دن اس منحوس رکا پوشی کا برفیلا چہرہ دیکھتا رہتا ہوں، شاید تم سے زیادہ سفر کر رہا ہوں۔ وہ خفا سا ہو گیا۔ تم غلط موقع پر غلط بات کیوں کرتے ہو؟ وہ بجائے سوری کرنے کے الٹا اس پر خفا ہوئی۔ اچھا تم نیچے اترنے کی کوشش کرنا، جیسے مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے احمد، یہاں حالات بہت خراب ہیں، برف کی کنڈیشن بہت بری ہے اور افق زخمی ہے، ہمیں مزید رسی سے نیچے اترنے کی ہمت نہیں ہے، وہ زور سے چلائی۔ اچھا ہمت مت ہارو، وہ صبح تک آتے ہی ہوں گے، تم بس ہر 2 گھنٹے بعد پانی کا آدھا کپ۔ پتہ ہے مجھے، تم دنیا کے واحد ڈاکٹر نہیں ہو۔ اس نے ریڈیو بند کر دیا۔ علاوہ ایک ہنزو کسر باورچی کے وہ تنہا بیس کیمپ میں پڑا اپنے سفارت خانے سے حکومت تک جس کسی سے بات کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ بہت کم وقت میں اس نے فوج تک سے رابطہ کر ڈالا تھا، مگر یہ انتہائی بلندی کا اثر تھا یا شدید احساس سے بے بسی
وہ خود ترسی کی پریشے کو لگ رہا تھا کہ احمد اور پاکستان آرمی دونوں اس کے معاملے میں دلچسپی نہیں لے رہے۔ غصہ نکالنے کو وہ ریڈیو واپس بیگ میں رکھتے ہوئے بڑبڑائی، پاکستان آرمی سے اتنا نہیں ہوتا کہ پاکستان آرمی نے ہماری منت نہیں کی تھی کہ خدا کے لیے اگست میں رقہ پوشی کلائم کرو، یہ ہماری غلطی تھی، ہم خود ادھر آئے تھے، وہ ہمارے لیے جتنا کر سکتے تھے کر چکے، اس سے زیادہ وہ تیز تیز بولتے ہوئے وہ کھانسنے لگا۔ کھانسی رکی تو اس نے دوبارہ برف سے کمر ٹکا کر آنکھیں موند لیں۔ وہ شرمندہ سی ہو گئی، شاید وہ خالص پاکستانی تھی تبھی بہت جلد شدید بدگمان ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں ابھی تک کھلے آسمان تلے برف کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ ہر پل گرتا درجہ حرارت، مسلسل جاری طوفان اور برف باری سے بچاؤ کے لیے انہیں پناہ گاہ چاہیے تھی۔ وہ پناہ گاہ کہاں سے حاصل کرے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے پیچھے برف کی دیوار سے ٹیک لگائی۔ اس بلندی پر سوچنا انتہائی کٹھن کام تھا، مگر جیسے ہی اس کی کمر پیچھے برف سے مس ہوئی، اس نے بھی اختیار گردن گھما کر پیچھے دیوار پر جمی برف کو دیکھا۔ یہ تازہ پڑی برف تھی، مگر اس کے پیچھے بھی یقیناً ڈھیروں برف تھی۔ اس وقت اسے آسمان سے گرتی برف سے پناہ لینی تھی، اور یہ پناہ اسے صرف ایک چیز دے سکتی تھی، اور وہ تھی دیوار پر جمی برف۔ سارے دن کی تھکاوٹ کے باوجود نئے سرے سے رخ دیوار کی طرف پھیر کر آئس ایکس زور زور سے برف میں مارتے ہوئے اسے کھودنے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ برف ٹوٹتی، کچھ سفید ذرات اڑ کر اس کے چہروں اور بالوں میں آ پھنستے۔ وہ پوری قوت صرف کرتے ہوئے دیوار میں سرنگ بنانے لگی۔ پورا دن افق کو سہارا دینے کی مشق کے باعث اس کی کمر شدید درد کر رہی تھی۔ وہ اسی طرح دیوار سے بندھا آنکھیں بند کیے بیٹھا تھا اور بیٹھے بیٹھے سو بھی گیا تھا، یا پھر شاید کچی نیند میں تھا جب پریشے نے اسے جگا دیا۔ اٹھ جاؤ، میں نے ہم دونوں کے لیے ایک زبردست اپارٹمنٹ تیار کیا ہے جس کا ویو بے حد حسین ہے۔ ذرا موسم ٹھیک ہو تو اس سے پورا کراکرم نظر آتا ہے۔ اب ہمیں اس میں شفٹ ہونا ہے۔ دیکھو اور داد دو کہ میں کتنی اچھی آرکیٹیکٹ ہوں۔ یہ وہ پہلی خوشگوار بات تھی جو اس نے انتہائی ناخوشگوار ماحول میں کہی، اور افقی رسیاں کھولنے لگی۔ یوں لگتا ہے جیسے میں نے تمہیں اغوا کر کے ادھر باندھ رکھا ہو۔ وہ اپنی بات پر خود ہی ہنستی۔ وہ نیم غنودگی کے عالم میں حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید اسے لگا تھا کہ پریشے کا دماغ چل گیا ہے۔ کہاں وہ اتنی پریشان ہو رہی تھی اور کہاں اس کی حز مزہ ایک دم جاگ اٹھی تھی۔ وہ افق کو یہ نہیں بتا سکتی تھی کہ اسے کسی نہ کسی طرح خود کو اسے اس ظالم پہاڑ کے اوپر چڑھی برف کی چادر میں کھود کر بنائے گئے اس چھوٹے سے سوراخ میں زندہ رکھنا تھا۔ ہنس کر تو نہیں، رو کر نہیں تو ہنس کر۔ برف کی عمودی دیوار میں اس نے سرنگ بنائی تھی، ویسی جیسے سی ٹی اسکین کے لیے مریض کو سرنگ میں سے گزارا جاتا ہے۔ وہ اتنی تھی کہ دو آدمی اس میں کمر ٹکا کر ٹانگیں سامنے پھیلا کر بیٹھ سکتے تھے۔ برف سے انسان کو صرف برف بچاتی ہے، جیسے ہیرا ہیرے کو کاٹتا ہے۔ چونکہ برف کی تاثیر گرم ہوتی ہے، اس لیے برفانی غار کسی بھی گورٹیکس کے خیمے سے زیادہ گرمائش فراہم کرتا ہے۔ اگر ان کے پاس 2 سلیپنگ بیگز ہوتے تو اسے غار کھودنے کی ضرورت نہ رہتی۔ وہ دونوں کھلے آسمان تلے طوفان کے باوجود صرف سلیپنگ بیگ میں بھی گزارا کر سکتے تھے، مگر چونکہ ایک سلیپنگ بیگ برفشار ان سے چھین چکا تھا، سو وہ کافی دیر کی محنت سے تیار کیے غار میں اسے کھینچ لائی۔ خود وہ 2 زانوں ہو کر بیٹھ گئی اور اسے لٹا دیا۔ افق کے جوگرز غار کے دہانے سے کافی باہر نکل رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے وہ کسی اونچے ریفریجریٹر کے اوپر بنے ڈیپ فریزر میں رکھی ہے جس کا ڈھکن سامنے سے کھول دیا گیا ہے۔ وہ برفانی غار ایسا ہی تھا۔ اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ پرانے وقتوں میں واپس چلی گئی ہو، جب انسان غاروں میں پناہ لیا کرتا تھا، جب زخمیوں کے لیے مرہم نہیں ہوا کرتا تھا، جب تہذیب کا کوئی وجود نہیں تھا۔ سوچتے سوچتے اسے جلد ہی نیند نے آن گھیرا۔ خواب میں اس نے خود کو قدیم زمانوں میں پایا۔ وہ ایک لکڑہارے کی بیٹی تھی اور ایک زخمی سپاہی کو لیے غار میں چھپی بیٹھی تھی۔ دشمن کی فوج ان دونوں کے تعاقب میں آ رہی تھی۔ دوڑتے گھوڑوں کی ٹاپوں کی بلند آواز اس کی سماعتوں میں ہتھوڑے برسا رہی تھی۔ اس کی آنکھ کھل گئی۔ قدیم وقتوں کا سارا رومانس غائب ہو گیا جسے وہ گھوڑوں کی آواز سمجھ رہی تھی۔ وہ طوفان کا شور تھا۔ وہ کسل مندی سے قدرے سیدھی ہوئی۔ برفانی غار اب رات کی نسبت زیادہ گرم تھا۔ وہ بیٹھتے بیٹھتے ہی سو گئی۔ افق بھی ساتھ ہی لیٹا تھا۔ فرق یہ تھا کہ اس نے اپنا سر کسی چھوٹے سے بیمار بچے کی طرح پریشے کے گھٹنے پر رکھا ہوا تھا، اور گہری نیند میں پرسکون نیند سوتا وہ واقعی معصوم سا بچہ لگ رہا تھا۔ باہر طوفان کے شور میں اس کی کان کسی اور آواز کو سننے کے متمنی تھے۔ ہیلی کاپٹر کے پروں کی بھاری گڑ گڑاہٹ، آرمی ایوییشن کے سبز ہیلی کاپٹر کی ایک جھلک ہی اس کو اثرنو زندہ کرنے کے لیے کافی تھی۔ وہ آتے ہی ہوں گے۔ کھوجتی نگاہوں سے دور دور تک دھند میں دیکھتے ہوئے وہ خود کو تسلی دے رہی تھی، مگر زمین سے انہیں بچانے کوئی نہیں آیا۔ دونوں جانے کتنے گھنٹے اس برفانی غار میں پڑے سردی سے ٹھٹرتے رہے۔ وہ غار اب جائے پناہ کم اور برفانی تابوت زیادہ لگ رہا تھا۔ افق اٹھ گیا تو اس نے چائے بنا کر خود بھی پی اور اسے بھی دی۔ چائے کیا تھی، بغیر شکر اور دودھ کے قہوہ سا تھا۔ افق نے کپ پکڑ کر کوہنیوں کے بل قدرے بیٹھ کر چائے کے تلخ گھونٹ اپنے حلق سے اتارے اور پھر کپ خالی کر کے سائڈ پر ڈالا اور دوبارہ پریشے کے گھٹنے پر سر رکھ کر لیٹ گیا۔
پتہ نہیں کیا وقت تھا، کیا تاریخ تھی، کون سا مہینہ اور کون سی صدی تھی۔ وقت کا حساب کتاب بھی اب بھولتا جا رہا تھا۔ پری، افق نے اسے پکارا۔ وہ نیم و آنکھوں سے برفانی غار کی چند انچ دور سفید چھت کو تک رہا تھا۔ سو رہی ہو؟ نہیں، سو نہیں رہی، یوں ہی تھک گئی ہوں۔ وہ پیچھے کمر ٹکائے آنکھیں موندے بیٹھی تھی۔ میری جان بچانے کا شکریہ، تم نہ ہوتی تو میں مر جاتا، اور تم نہ ہوتے تو شاید میں بھی مر جاتی۔ وہ کرب سے مسکرائی، پھر کتنے ہی پل خاموشی کی نظر ہو گئے۔ پری، سو گئیں کیا؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں، آواز بے حد ہلکی تھی۔ پھر بولتی کیوں نہیں ہو؟ مجھ سے باتیں کرو تاکہ مجھے لگے کہ میں اس برفانی تابوت میں اکیلا نہیں ہوں۔ وہ یوں کہتا اس وقت کوئی ڈرا سا بچہ لگ رہا تھا، اس حاضر جواب اور شوخ افق سے قطعاً مختلف، جس سے وہ یوں ہی ایک شام مارگلا کی پہاڑیوں پر ٹکرا گئی تھی۔ اس پر بیک وقت بہت پیار بھی آیا اور رونا بھی۔ کیا بولوں؟ تمہیں درد ہو رہا ہے؟ ہر وقت یہی کیوں پوچھتی ہو؟ اور کچھ سوچتا ہی نہیں۔ غار میں ایک بار پھر خاموشیاں راج کرنے لگیں۔ وہ کافی دیر تک کچھ نہ بولا تو پریشے نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اسی طرح لیٹے ہوئے دونوں ہاتھوں میں ایک چھوٹی سی تصویر پکڑے بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ عنادیں مر چکی تھی، باوجود اس کے وہ تصویر افق کے ہاتھوں میں دیکھ کر اس کی کہیں بہت اندر درد کی ٹیسیں اٹھ رہی تھیں۔ پری، اس کی آواز بے حد دھیمی تھی، تم نے کل یہ کیوں کہا کہ میں نے تمہیں ہنادے سمجھا؟ تمہیں میں نے کبھی ہنادے نہیں سمجھا۔ تم پریشے ہو، تم ہنادے ہو ہی نہیں سکتی۔ اب وہ بے ربط فکرے نہیں بول رہا تھا، یہ گرم چائے کی بخشی توانائی کا سر تھا۔ وہ جواباً خاموش رہی، اسے کچھ بھی نہیں پوچھنا تھا، اب افق کو ہی سب کچھ بتانا تھا۔ جانتی ہو، لوگ کیٹو کو صفاق پہاڑ کہتے ہیں، بالکل ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ ایسا ہی ہے، وحشی اور ظالم۔ میں ایورسٹ نہیں، راکا پوشی نہیں، کیٹو کا عاشق تھا۔ کیٹو جسے کراکرم میں بسنے والے شاہ گوری بولتے ہیں، اور اب میرے لیے اس کا نام بولنا بھی تکلیف دہ ہے۔ وہ کہتے کہتے کھانسنے لگا، کھانسی رکی تو پھر سے کہنے لگا، ہنادے میرے چچا کی بیٹی تھی، بہت خوبصورت، بہت مکمل اور بہت آرٹیفیشل۔ اس کی پرفیکشن کے متعلق تو تم تصور بھی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ ٹپ ٹاپ میں رہتی تھی، بنی سنوری، فل میک اپ میں۔ وہ بہت سیکولر اور آزاد خیال تھی۔ یہ ہمارے درمیان پہلا فرق تھا، کیونکہ میں آزاد خیال نہیں، روشن خیال ہوں۔ اور بھی کئی فرق تھے، وہ جیسے ذہن پہ زور دے کر یاد کر کے بتا رہا تھا۔ ہمارے خیالات کبھی نہیں ملے، وہ مجھ سے بہت اختلافات کرتی تھی، غالباً افق بہت لڑتی تھی، کہنے سے احتراز برت رہا تھا۔ وہ ہوتے ہیں نا کچھ لوگ جنہیں بات نہیں سے شروع کرنے کی عادت ہوتی ہے، وہ بھی ایسی تھی۔ ہماری شادی 4 سال پہلے ہوئی تھی۔ وہ امریکہ سے آئی تھی اور وہیں واپس جانا چاہتی تھی، مگر میں ترکی اور اپنے پیرنٹس کو چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ شادی کے وہ 2 سال میری زندگی کے بدترین سال تھے۔ اس میں ایک اہم کردار احمد دوران کا بھی تھا۔ احمد کو بچپن سے بھانڈا پھوڑنے کی عادت ہے۔ ہو سکتا ہے تمہارے خیال میں ہو کہ وہ بہت معصوم ہے، بے وقوف اور سیدھا ہے، حالانکہ میں اسے پچھلے 28 سال سے جانتا ہوں۔ وہ میرا ہمسایہ ہے اور بہترین دوست ہے۔ احمد حقیقت میں انتہائی تیز اور عقل مند ہے۔ وہ جان بوجھ کر بھانڈا پھوڑتا ہے۔ میری اور جنگ کی اس سے لڑائی ہو گئی تو اس نے جھٹ ڈاکٹرز کو پیٹر آنسرز کے متعلق بتا دیا۔ اس دن دیکھا نہیں تھا تم نے کہ میں نے ذرا اکتا کر بات کی، اور میرے جانے کے بعد اس نے فوراً تمہیں اصلیت بتا دی۔ یہ اس کی پرانی عادت ہے۔ شکل پر بھول پن ہونے سے کوئی اس پر شک نہیں کر سکتا۔ ہاں، زندگی میں صرف ایک دفعہ ہنادے کے سامنے احمد کے منہ سے غیر ارادی طور پر ایک بات پھسل گئی تھی، کراکرم اور ہمالیہ کی پریوں کی بات۔ اس نے بعد میں ہاتھ جوڑ کر مجھ سے معافی مانگی، مگر نقصان ہو چکا تھا۔ ہنادے نے پریوں کی جستجو کے متعلق جاننے کے بعد کبھی مجھ پر اعتبار نہیں کیا۔ اٹھتے بیٹھتے مجھے تانے دیتی تھی۔ طوفان کا خوفناک شور ہنوز جاری تھا، اس کی آواز اس شور کے باعث دھیمی لگتی تھی۔ پھر شادی کیوں کی تھی اس سے؟ میری ماں کی خواہش تھی۔ اس کا خیال تھا کہ میں ایک کلائمبر ہوں تو صرف ایک کلائمبر کے ساتھ ہی خوش رہ سکوں گا۔ ہنادے بہت زبردست امریکن کلائمبر تھی۔ اس سے پہلے میری زندگی میں صرف ایک لڑکی آئی تھی، میری اسکول فیلو ہدا۔ مجھے گمان گزرا تھا کہ وہ میری آئیڈیل ہے۔ اس کے ساتھ چھوٹا سا افیئر بھی چلا، مگر وہ میری آئیڈیل نہیں تھی، یوں ہی ایک کرش تھی۔ میں کوئی بہت اچھا فلمی ہیرو نہیں ہوں جس کی 28 سالہ زندگی میں کوئی لڑکی نہ آئی ہو۔ چھوٹے موٹے افیئرز تو ہر انسان کی زندگی میں ہوتے ہیں۔ پھر ہنادے آئی۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنی جستجو میں ناکام ہو گیا ہوں تو مجھے شادی کر کے نارمل انسانوں کی طرح رہنا چاہیے، اس لیے اس سے شادی کی تھی۔ وہ نہ مرتی تو بھی شاید اب تک ہماری علیحدگی ہو چکی ہوتی، اور میں اس کے لیے حساس نہیں ہوں۔ بس میں اس کا ذکر اچھا یا برا کرنا یا سننا پسند نہیں کرتا۔ برفانی غار میں ایک دفعہ پھر خاموشی چھا گئی۔ افق، کچھ دیر بعد وہ بولی، کیٹو پر کیا ہوا تھا؟ تم 2 سال پہلے ادھر ہنادے کے ساتھ کیٹو سر کرنے آئے تھے نا؟ کتنی ہی دیر وہ خاموش رہا، اس کی آنکھوں میں عجیب سا خوف اور کرب در آیا تھا۔ برفانی طوفان آیا تھا، وہ بھی ڈسینڈ کے دوران۔ کیٹو کا ڈسینڈ بہت مشکل، بہت ہی مشکل۔
جتنے لوگ K2 سر کرتے ہیں بہت کم واپس آتے ہیں، 1/3 واپس آتے ہیں۔ K2 فتح کرنا بڑا کام نہیں، اسے فتح کر کے واپس آنا بڑا کام ہے۔ وہ پھر کھانسنے لگا، اس کے فکرے بے ربط ہو رہے تھے، کافی دیر بولنے کے باعث اس کی توانائی ختم ہوتی جا رہی تھی۔ وہ K2 کا طوفان تھا، ایوریسٹ، ناگا پربت، براڈ پیک، راکا پوشی، سب کا طوفان ایک سا ہوتا ہے، مگر K2 کا طوفان بہت برا ہوتا ہے۔ میرا ٹیچر کہتا تھا کہ اگر K2 پر طوفان آ جائے تو اپنا سب کچھ برف پر پھینک دو اور بھاگو، اپنی زندگی کے لیے بھاگو۔ وہ طوفان بہت خطرناک تھا اور ڈیسینٹ کے دوران آیا تھا۔ میں آکسیجن کے بغیر کلائم کرتا ہوں، مگر میرا سیریبرل ایڈیما ہو گیا تھا، دماغ میں سوجن ہو گئی تھی، سو ایک آکسیجن کنٹینر ساتھ رکھا ہوا تھا۔ میں اور ہنادے ساتھ تھے، اس کی آکسیجن ختم ہو گئی، مجھے ایڈیما ہو گیا تھا، مجھے آکسیجن کی ضرورت تھی اور میں نے ماسک چہرے پر لگا رکھا تھا۔ وہ ڈیتھ زون تھا، 8300 میٹر یا 400 میٹر سے بھی اوپر۔ دن تھا یا رات مجھے یاد نہیں، بس میں ایک جگہ نڈھال ہو کر گر گیا۔ ہنادے کو آکسیجن چاہیے تھی، وہ بغیر آکسیجن کے بھی ڈسینڈ کر سکتی تھی، مگر اس نے پھر بھی میرا ماسک، میرا کنٹینر اور ریڈکٹر سب میرے چہرے سے نوچ لیا اور چلی گئی۔ وہ میری ساتھی کلائمبر نہیں تھی، وہ میری بیوی تھی، مگر پھر بھی اس نے ایسا کیا۔ میں بغیر آکسیجن کے 3 گھنٹے برف پہ پڑا رہا K2 کی طوفان کے دوران۔ ہنادے نے کیمپ 4 میں جا کر میرے متعلق بتایا کہ میں لاپتہ ہو چکا ہوں۔ مجھے 3 گھنٹے بعد اس مقام سے ایک دوسری مہم کے گائیڈ نے اٹھایا اور نیچے لے آیا، گرم چائے اور ڈیکس کے انجیکشن لگائے۔ میرا ایڈیما بدتر ہو رہا تھا، میں نیم مردہ تھا۔ وہی گائیڈ مجھے اٹھا کر 6200 میٹر کے زاویے پہ لے آیا تھا، جہاں میجر عاصم نے ہیلی کاپٹر کے ذریعے مجھے پک کیا اور پھر نیچے زمین پر لے آئے۔ میرے دونوں ہاتھ پاؤں فروسٹ وائٹ ہو چکے تھے، نقصان صرف انگلیوں کو ہوا، باقی پاؤں بچ گیا۔ بہت حیرت انگیز جدوجہد کی تھی عاصم نے، دوستی کا حق ادا کر دیا تھا۔ تمہاری ملٹری ہماری ملٹری سے بہت بہتر اور بہادر ہے۔ مجھے وہ لمحے نہیں بھولتے جب میں برف پر گائیڈ کے ساتھ نیم بے ہوش پڑا تھا اور مرنے ہی والا تھا کہ دور افق میں سبز ہیلی کاپٹر اڑتا ہوا نظر آیا۔ وہ لمحہ میرا دوسرا جنم تھا، میں پھر سے زندہ ہوا تھا۔ عاصم میرا بلتورو میں 2 دفعہ لیزان آفیسر رہا تھا، اس نے دوستی کا حق ادا کیا۔ اور ہنادے؟ وہ ڈسینڈ کے دوران کیمپ 3 سے آگے برفشار کا شکار ہو گئی، اس کی رسی ٹوٹ گئی تھی کیونکہ برفشار کا زور بہت شدید تھا، وہ برف میں گم ہو گئی۔ اس دن کے بعد پھر ہنادے کو کسی نے K2 پر نہیں دیکھا۔ گل کی میموریل قبرستان میں دفن کرنے کے لیے اس کی لاش بھی نہیں ملی۔ لوگ K2 کو صفاق پہاڑ کہتے ہیں، ٹھیک کہتے ہیں۔ وہ طویل سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ تم خواب میں بھی ڈر جاتے ہو نا؟ افق نے شدید کرب سے آنکھیں میچ لیں۔ بس خواب پیچھا نہیں چھوڑتے، میں ہمیشہ خود کو اس مقام پر دیکھتا ہوں جہاں ہنادے مجھے چھوڑ کر جا رہی تھی۔ میں ہمیشہ اس سے اپنا آکسیجن کنٹینر مانگتا ہوں، مگر وہ نہیں دیتی پری، وہ مجھے میری آکسیجن نہیں دیتی، وہ مجھے چھوڑ کر چلی جاتی ہے، مجھے برف میں تنہا چھوڑ کر وہ میری سانس سے لے جاتی ہے۔ جب مجھے خواب میں یہ سب آتا ہے تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں پھوٹ پھوٹ کر رہوں۔ کیا کوئی اتنا بھی صفاق ہو سکتا ہے جتنی وہ تھی؟ لمحے خاموشی سے سرکتے رہے۔ باہر ہوتی برف باری غار کا دہانہ بند کرنے کی صحیح کر رہی تھی۔ افق بار بار بوٹ مار کر گول دہانے پر اکٹھی ہوتی برف گرا دیتا۔ بس شام تک ہمارے ڈسینٹ کے متعلق علم ہوتی وہ آ جائیں گے، بس آتے ہی ہوں گے۔ اس کی بے قرار متلاشی نگاہیں غار سے باہر نظر آنے والے دھند میں لپٹے افق پر بھٹک رہی تھیں۔ انتظار کے لمحے طویل ترین ہوتے جا رہے تھے۔ دنیا کا سب سے کٹھن کام انتظار کرنا ہے، راکا پوشی پر یہ اور بھی کٹھن تھا۔ بس شام تک وہ آ جائیں گے افق، ڈونٹ وری۔ پھر شام بھی ڈھل گئی اور ان 2 ہیکل سیاہ پہاڑوں پر رات اترنے لگی، مگر جنہیں نہ آنا تھا وہ نہ آئے۔ یقین ڈگمگا رہا تھا، حوصلہ پست ہونے لگا تھا، پھر بھی وہ اپنی اور اس کی ڈھارس بندھا رہی تھی۔ رات گہری ہوتی چلی گئی، انہیں بغیر کچھ کھائے یہ تیسرا دن تھا جو اپنے اختتام کو پہنچ رہا تھا۔ آگے ایندھن کی صرف ایک آخری بوتل بچی تھی جو اس نے یوں مضبوطی سے پکڑ رکھی تھی جیسے ہفتے اقلیم کے خزانوں کی کنجی ہو، بس ایک دن کے پانی کی گیس۔ پاؤں تلے زمین کھینچ لی جائے اور سر سے آسمان ہٹنے لگے تو کیسا محسوس ہوتا ہے، مجھے آج علم ہوا ہے۔ جانے کب میں اس لطیف ہوا سے نکلوں گی اور خالص آکسیجن سے بھرپور ہوا میں سانس لے سکوں گی۔ پریشے کے اعصاب اب جواب دینے لگے تھے۔ افق بند آنکھوں سے مسکرایا۔ 4 سال قبل مارچ میں نے ایوریسٹ سر کیا تھا۔ موسم اتنا خوشگوار تھا، میری ایوریسٹ کی فتح ایسی تھی جیسے کوئی رولر کوسٹر پہ چڑھے اور رائڈ لے کر کالر جھاڑتا اتر آئے۔ چوٹی پر میرے ہمراہ ایوریسٹ کے نزدیک واقع شرپا گاؤں کا جو شرپا آیا تھا اس کا نام بابو شری شرپا تھا۔ وہ کہتا تھا چوٹی پر سنہری پریاں دکھائی دیتی ہیں۔ یقین کرو میں نے خود چوٹی پہ کھڑے ہو کر سنہری پریوں کو رتھ پہ سوار سورج سے چھومولنگما کی چوٹی پر اترتے دیکھا تھا۔ شاید وہ میرا وہمہ تھا جو بلندیوں پر ہوا کرتا ہے۔ پریوں کا رت دیکھ کر میں کافی دیر وہاں کھڑا رہا تو بابو شری شرپا خاصا برہم ہوا۔ اس نے چلا کر مجھ سے کہا، تم ادھر زیادہ دیر نہیں کھڑے ہو سکتے،
یہ تمہارا ٹھگنا حرارت نہیں ہے، یہ ہمارا ساگر ماتا ہے، دیا کی دیوی ماں، اس کی عزت اور احترام کرو۔ اور میں نے واقعی اس کا احترام کیا۔ بابو نے مجھے ٹیشو پیپر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھمائے جن پر بدھا کی عظمت کی دعائیں لکھی تھیں۔ وہ دعائیں بابو کو بدھ مت کے بخشوؤں نے دی تھیں تاکہ وہ دیوتاؤں کے اعزاز میں ساگر ماتا کی فضا میں انہیں بکھیر دے۔ اس نے مجھے وہ ٹکڑے فضا میں اچھالنے کو کہے۔ یہ ان شرپا کا ہمالیہ کو شکریہ کہنے کا انداز تھا۔ میں کوئی توہم پرست آدمی ہوں، نہ مجھے بدھ مت سے کوئی لگاؤ ہے، پھر بھی وہ ہمالیہ کا کوئی پر اسرار اثر تھا جس کے باعث میں نے وہ ٹکڑے لیے اور انہیں ہوا میں اچھال دیا۔ وہ منظر بہت حسین تھا۔ ٹیشو کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہمارے سروں سے تقریباً 5-6 میٹر اوپر تیرتے بادلوں میں ٹھہر گئے، زمین اور ہوا کے درمیان سفید بادلوں میں ساکت ہو گئے۔ آج مجھے اپنا آپ ٹیشو سے ان ٹکڑوں کی طرح لگ رہا ہے جسے زمین اور آسمان کے درمیان بادل کے ایک ٹکڑے نے تھام رکھا ہو اور گرنے نہ دے۔ اس کی آنکھیں بند اور لب آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے۔ آواز اتنی مدھم تھی کہ وہ بدقت سن سکتی تھی۔ وہ خاموش ہوا تو جیسے ساگر ماتا کا طلسم ٹوٹ کر فضا میں بکھر گیا۔ وہ ایوریسٹ سے واپس دومانی کی غار میں آ گئی۔ سو جاؤ، صبح ہیلی کاپٹر کے آتی تمہیں اٹھا دوں گی۔ افق کے لبوں پر زخمی مسکراہٹ بکھر گئی، جیسے اسے پریشی کے اتنے پر یقین ہونے پر ہنسی آئی ہو۔ پھر تبسم دھیما ہوتا گیا، وہ نیند کی کیفیت میں ڈوبتا چلا گیا۔ اس کے سونے کے بعد اس نے ریڈیو نکال کر احمد سے رابطہ کیا۔ کیسی ہو ڈاکٹر؟ وہ غالباً اس کی کال کا انتظار میں سویا نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیسی ہوں، میری ای میلز تو پڑھ کر سناؤ۔ اچھا سنو، وہ لیپ ٹاپ کے سامنے ہی بیٹھا تھا۔ پہلی تو میری بیوی سلمہ کی ہے، لکھا ہے اچھی پریشے جلدی سے نیچے بخیر و عافیت پہنچ جاؤ تاکہ بیس کیمپ میں موجود میرے شوہر پر نظر رکھ سکو۔ مجھے تمہارے ہنزا کے اس پار کافرستان میں بسنے والی عورتوں کے حسن کے قصے افق نے سنا رکھے ہیں، اور وہ اتنی حسین ہوتی ہیں کہ تمہاری زبان میں ان کے باعث کافرانہ ادائیں اور کافرانہ حسن جیسی اصطلاحات رائج ہو چکی ہیں۔ میرا شوہر اتنا معصوم اور سیدھا نہیں جتنا لوگ اسے سمجھتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ پاک آرمی کو 6320 میٹر پر ریسکیو آپریشن کرنے سے پہلے ایک سرچ آپریشن راکا پوشی بیس کیمپ میں بھی کرنا چاہیے۔ پریشے بھی اختیار ہنستی، چہرے کی جلد اتنی خشک ہو چکی تھی کہ ہنسنے سے کھینچی اور درد ہوا۔ سلمہ کو میری طرف سے جواب دو کہ وہ میں پہلے ہی دے چکا ہوں۔ کیا لکھا ہے؟ تمہاری طرف سے اپنا کریکٹر سرٹیفکیٹ دیے، اور کیا؟ وہ ہنسا۔ اچھا، یہ کسی سیف الملوک کی بھی ای میل آئی ہوئی ہے۔ پریشے کے لبوں پر رقصہ مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ سیف کو تو وہ ان 3 دنوں میں بھی بھلا چکی تھی۔ کیا لکھا ہے؟ میں نے اور نیڈا اپیا نے برائڈل ڈریس پسند کر کے آرڈر دے دیا ہے۔ باری کی ڈھیر ساری شاپنگ بھی کر لی ہے، ویڈنگ کارڈ کے سیمپل بھی سلیکٹ کر رکھے ہیں، مگر کارڈز تو ماموں کہہ رہے تھے کہ رمضان کے بعد ہی چھپائیں گے، اور ہاں، ماموں پرسوں کی بجائے 1 ہفتے بعد واپس آئیں گے۔ اچھا پلیز اب جلدی اپنا ایڈونچر ختم کر کے واپس آ جاؤ، یہ آنکھیں تمہیں دیکھنے کو ترس گئی ہیں۔ تمہارا سیف۔ اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے۔ اس نے صرف بائے احمد کہہ کر ریڈیو رکھ دیا۔ کئی دنوں بعد پہلی دفعہ اس پر یہ ادراک ہوا تھا کہ جسے وہ اتنا آسان سمجھ رہی تھی وہ ناممکن ہے۔ اگر اس کا خیال تھا کہ وہ افق کو پاپا سے ملوا دے گی اور وہ بخوشی اس کی 3 سال پرانی منگنی توڑ دیں گے تو وہ غلط تھی۔ وہ کبھی بھی ایک سیکولر ملک سے آنے والے غیر ملکی کو اپنے سگے بھانجے پر ترجیح نہیں دیں گے۔ راکا پوشی سر کرنا ایک ایڈونچر تھا جس کی اجازت دے دینا کوئی اتنی انوکھی بات نہیں تھی، مگر منگنی ان کی عزت، ان کی زبان کا معاملہ تھا۔ وہ اس معاملے میں سخت قدامت پسند تھے۔ وہ کبھی بھی اپنی خوشی سے یہ منگنی نہیں توڑیں گے، اور وہ ان کی خوشی کے خلاف جانے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ اپنی خواہش، اپنی محبت کے لیے اپنے باپ کو ان کے خونی رشتوں سے محروم نہیں کر سکتی تھی جو ان کی زندگی تھے۔ ادھر اس کی شادی کی تیاریاں عروج پر تھیں اور وہ منگنی توڑنے کے متعلق سوچ رہی تھی۔ وہ ایسا کبھی بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر پاپا افق کے لیے بے دلی سے مان بھی گئے تو افق کبھی بھی ترکی نہیں چھوڑے گا، اسے اس کے ساتھ ترکی جانا پڑے گا۔ پیچھے پاپا اپنے رشتوں کے ہوتے ہوئے بھی ویسے ہی اکیلے ہوں گے جیسے وہ اس وقت ان ویران پہاڑوں میں اکیلی پڑی ہے۔ وہ شخص اس کا باپ تھا، وہ انہیں کوئی دکھ نہیں دے سکتی تھی۔ وہ برو کے خطرناک گلیشیئر سے لڑ سکتی تھی، مگر اپنے رشتہ داروں کی منگنی توڑنے کے بعد کے ممکنہ بلیک میلنگ سے ہار گئی تھی۔ رات کے اس پہر اندھیرے برفانی غار میں بیٹھے اسے افق اور اپنے باپ میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا۔ اس نے ایک نظر اپنے گھٹنے پر سر رکھ کر بے خبر سوتے افق کو دیکھا جو نیند میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد گراتا تھا۔ شاید اس کا زخم ناسور بنتا جا رہا تھا اور اسے ناقابل برداشت تکلیف دے رہا تھا۔ اس نے ٹوپی پہن رکھی تھی مگر اس میں سے بھورے بال نکل کر ماتھے پر بکھرے تھے۔ باہر چاند تھا نہ تارے، غار میں روشنی نہ ہونے کے باعث وہ اس کا چہرہ ٹھیک سے نہیں دیکھ سکتی تھی۔ کچھ عشق تھا، کچھ مجبوری تھی۔ وہ زیر لب بڑبڑائی اور آنکھیں موند لیں۔ اس نے اپنا انتخاب کر لیا تھا۔ تم مجھے بہت دیر سے ملے افق ارسلان، کاش پہلے ملے ہوتے۔ آنسو اس کی پلکوں سے ٹوٹ ٹوٹ کر نیچے گرنے لگے۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ اور واو یار،
میں نے کچھ نہیں، بہت عرصہ پہلے، تقریباً 2 سال پہلے شاید، ایک سفر نامہ پڑھا تھا دیوسائی، مستنصر حسین تارڑ نے وہ لکھا تھا، اور وہ میرے چینل پہ اپلوڈ بھی ہے. اور وہ تو خیر پہاڑ انہوں نے سر نہیں کیا تھا، پر وہ ان جگہوں پہ گئے تھے، اور وہ انہوں نے اتنی خوبصورتی سے اس ساری جگہوں کو بیان کیا ہے. وہ ان کو جو مشکلات آئی، اور وہ اس میں تو ہیومر بھی ہے بہت مزے کا. ناول نہیں ہے وہ، ایک سفر نامہ ہے. تو اگر آپ اس کو پڑھنا چاہیں تو اس کا لنک بھی آپ کو یہ اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا، اس کو ضرور سنیے گا. اگر آپ کو یہ جو کیٹو تو نہیں ہے، کیا نام، کراکرم کے بارے میں جاننا ہے، تو اس کو آپ ضرور 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 سنیں، ٹھیک ہے. بہت مزے کا وہ ناول ہے، ناول نہیں ہے، سفر نامہ ہے. اچھا ہاں، اس کی اگر بات کر لیں تو مزہ آ رہا ہے، بہت مزہ آ رہا ہے. ایسا لگ رہا ہے میں کوئی سروائیول جو مووی ٹائپ کچھ دیکھ رہی ہوں. اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، کم وقت ہوتا ہے، اور یہ سارا کچھ. ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی میں نے ایک مووی دیکھی تھی، کنٹینر 720 سم تھنگ اس کا نام تھا، وہ بھی اسی ٹائپ کی تھی. خیر وہ برف تو نہیں تھی، پر وہ ایک لڑکی کنٹینر میں پھنس جاتی ہے، اور وہ کنٹینر سمندر میں کہیں رہ جاتا ہے. وہ کسی سے کانٹیکٹ نہیں کر پاتی، اور وہ اکیلی ہوتی ہے کنٹینر میں. وہ تو کیسے زندگی گزارتی ہے اور کیسے وہاں سے باہر نکلتی ہے. مزے کی تھی وہ مووی. تو مجھے اس ٹائپ کی سروائیول موویز اچھی لگتی ہیں. میں نے کبھی ایسا ناول نہیں پڑھا، لیکن اب میں پڑھ رہی ہوں تو مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے. پتہ نہیں کیوں لوگوں کو یہ ناول کچھ خاص پسند نہیں آیا. ایک بات بتاؤں میں آپ کو، مجھے ریویوز جو ملے ہیں وہ کافی زیادہ ریویوز ایسے تھے کہ انہوں نے کہا نہیں آپ یہ نہ پڑھیں، یہ ناول، یہ نمرہ احمد کا واحد ناول ہے جو کہ اچھا نہیں انہوں نے لکھا. میں نے کہا اب پڑھوں گی، تو میں نے پڑھ لیا، اور مجھے تو مزے کا لگ رہا ہے یار. ضروری تو نہیں کہ سارے ٹپیکل ناول ہوں، یہ تو بڑے مزے کا لگ رہا ہے. مجھے بہت مزہ آ رہا ہے. اور یار ارسا مر گئی، ہے اللہ، مجھے لگا تھا یا تو یہ مر جائے گی یا وہ مر جائے گا، اس کے بارے میں تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا. ارسا مر گئی. اللہ اللہ، یہ کیوں جاتے ہیں یار اتنی دور پہاڑوں میں، برف میں، اتنے پیسے جھونک کر اتنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں، اور ادھر جا کے بھی کوئی پتہ ہی نہیں، کبھی بھی مر جائیں، اور آپ کو بچا بھی کوئی نہیں سکتا. وہاں پہ ہیلی کاپٹر تک نہیں آ سکتا. یار کیوں جاتے ہیں لوگ. میرا دل کیا تھا جب میں نے یہ ناول سٹارٹ کیا کہ ہائے میں بھی پہاڑوں پہ جاؤں. اللہ بھائی توبہ، میں تو نہیں جا رہی. دعا میں یاد رکھیں. اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ.